جی مفتی صاحب آواز آ بسم رہی اللہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین جی لبیک 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 یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم دوستوں، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آپ حضرات یوٹیوب کا ختم نبوت کا سب سے بڑا چینل ختم نبوت فورم، اس کے اوپر آپ موجود ہیں، اور ختم نبوت فورم کی سکرین کے اوپر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نبوت، رسالت، مہدیت، مسیحیت کے تمام موجودہ دعوے داران، اور آپ ان کی گفتگو ملاحظہ کریں گے، اور یہ گفتگو بڑی دلچسپ ہوگی۔ ظاہر صاحب موجود ہیں، عبد القادر ملہم صاحب جن کا تعلق جماعت احمدیہ سے ہے۔ ظاہر صاحب نے خود نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے اور خدا کا دل لیں گے، اور ایک اور بھی ہیں مودود انڈین صاحب، وہ مسیحیت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو وہ بھی ابھی آ جاتے ہیں تھوڑی دیر کے اندر۔ تو میں بیچ میں ایک ثالث کی حیثیت سے رہوں گا، آپس میں تمام لوگوں کی گفتگو ہوگی، اور ٹائم وہی، طریقہ کار وہی ہے کہ 3 منٹ ہر ایک کو دیے جائیں گے، اور یہ ترتیب کے ساتھ آپس میں گفتگو کریں گے۔ تو میں بیچ میں اب سائڈ پہ ہو جاتا ہوں، تو آپ جناب عبد القادر صاحب اور ظاہر صاحب گفتگو شروع کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ نے اطہر کو نہیں آنے دیا، کیا بات ہے؟ جناب ظاہر صاحب، میں نے لنک آپ کو شیئر کر دی ہے، آپ لنک جو مرضی آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ لنک میں نے آپ کو شیئر کر دیا ہوا ہے واٹس ایپ کے اوپر، وہ کوشش کر رہے ہیں، آ نہیں پا رہے، کیا بات ہے؟ یہ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہی ہیں۔ تو بہرحال عبد القادر صاحب آپ کے پاس موجود ہیں، تو آپ گفتگو شروع کریں، وہ بھی اتنی دیر آ جاتے ہیں۔ اچھا اچھا اچھا، ہاں جی، تو میرا تو پہلا اتفاق ہے یہ عبد القادر صاحب سے، تو یہ شروع کریں اور اس کے بعد میں شروع کر دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جناب، میرے نام عبد القادر ملہم ہے اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والا ہوں، وہ میرا مرشد ہے، تو انہی سے میں نے خدا پا لیا، انہی کی وساطت سے، اور میں ایک ملہم ہوں۔ اللہ جل شانہ مجھ پر الہام نازل فرماتا ہے، تو میں ختم نبوت کا بھی قائل ہوں، اور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا پابند ہوں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک سنت پر عمل کرنے کا بھی محنت کرتا ہوں۔ سنا آپ کے بارے میں خان صاحب کہ آپ نبوت کے دعوے دار ہے، تو یہ بتا دے خان صاحب کہ نبی جو ہے وہ کسی خدا کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں، تو وہ خدا کے نمائندہ ہوتے ہیں، تو آپ کا خدا کا تعارف جو ہے وہ اگر آپ کر سکتے ہیں مہربانی کر کے۔ جی بڑی مہربانی عبد القادر صاحب۔ سب سے پہلے تو عرض یہ ہے کہ نبی جو ہے وہ خدا بناتا ہے، کوئی نبی کسی کو نبی نہیں بنا سکتا۔ میں اپنا تعارف کرا دیتا ہوں۔ مجھے 12 سال کی عمر میں خدا کا دیدار ہوا، اور یہ نور آسمانی مجھے لے کے چلا، اور فرشتوں کی دنیا سے بھی ہم گزر گئے۔ تب خدا نے مجھ سے کہا کہ
میں نے جرمن قوم کو چنا ہے اور اس طرف مجھے سفر کو کہا۔ اب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، مراد یہ کہ اب جتنے بھی نبی آئے ہیں یہ مشرق سے آئے ہیں، تو مغرب سے مراد یہ کہ اب نبوت کا دروازہ کھولا گیا ہے یورپ میں، اور یہ کہا خدا نے کہ وہ جو نبوت ہے نیا آسمان اور نئی زمین سے مراد یہ ہے کہ خدا کی منشا پوری ہو جائے گی۔ نئی زمین سے مراد یہ ہوگی کہ زندہ انسان کا زندہ تعلق ہوگا خدا سے، یہ مراد ہے، یہ پرانی دنیا نہیں ہوگی۔ تو پھر خدا نے اور باتیں بھی کی کہ میں نے تجھے محبت کے نام سے یاد کیا۔ اچھا، بڑے معذرت کے ساتھ خان صاحب، آپ اپنا خدا کا تعارف بھی بتائیں، کیا وہ وہی خدا ہے جو ہمارا خدا ہے؟ یعنی اللہ آپ کون ہے؟ جی ٹھیک ہے، بے شک وہی خدا ہے جو آدم کا خدا ہے، جو نوح کا، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کا خدا ہے۔ خدا وہی ہے، لیکن جب خدا کسی کو چنتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ معرفت الہی کے خزانے بھی کھولتا جاتا ہے۔ تو آج کا جو دور ہے 21ویں صدی کا، یہ دور اور ہے۔ تو خدا جو ہے وہ پرانی باتیں نہیں کرتا، جیسے کہ وہی باتیں کرنی ہیں تو نئے نبی کو بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ جو دور ہے یہ خدا کا عظمت کا دور ہے، جلال کا دور ہے، اور یہ کہ برائی کی دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو وہی خدا ہے جو آپ کا خدا ہے۔ اور میں آپ کو تھوڑی سی ایک اور بات بتا دوں تاکہ غلط فہمی دور ہو جائے۔ میری ملاقات کئی دفعہ غلام احمد قادیان کے ساتھ عالم ارواح میں ہو چکی ہے۔ میں نے انہیں سفید لباس میں دیکھا اور وہ اس بات کی مجھ سے بیعت کر چکے ہیں کہ یہ جو خدا کی بادشاہت کا زمانہ آ رہا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ وہ وعدہ دے چکے ہیں۔ ان کے بیٹے محمود بھی، انہوں نے بھی بیعت کی ہے، اور مرزا طاہر احمد صاحب بھی یہ بیعت کر چکے ہیں۔ میں نے سفید لباس میں دیکھا، ان کو ان کی جنت میں دیکھا، اور اگر آپ اس کے متعلق اور سوال کریں گے تو میں حاضر ہوں، کیونکہ انبیاؤں کا کام یہ ہے صرف کہ خدا کی توحید جو چھپے خزانے ہیں وہ انسانیت پہ ظاہر کریں۔ اس لیے ٹھیک ہے خان صاحب، باقی سٹوری آپ بعد میں بتا دیں، میں اپنے تعارف کرواتا ہوں، پھر آپ مجھ سے بھی سوال کر سکتے ہیں۔ ایک منٹ عبد القادر صاحب، ایک منٹ رکیے گا۔ یہاں پر آپ دونوں کی گفتگو جاری تھی تو وہ مودود انڈین صاحب بھی آ گئے ہیں، تو ان کو بھی موقع دینا ہے۔ آپ حضرات 3 منٹ رکھ لیں، پہلے ایک بات کرے گا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، تو اس طریقے سے خلط مبس ہو جائے گی، کوئی سمجھ نہیں آنی کہ کس کا کون بول رہا ہے، کس نے کس کا جواب دینا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں آپ ایسے کرتے پہلے میں آیا تھا نا اسٹریم میں، تو پہلے میرا باری ہوگا، اس کے بعد زاہد خان صاحب تشریف لے آئے، باری ان کا میرے بعد ہوگا، پھر تیسری باری جو ہے وہ مودود صاحب، کیونکہ وہ سب سے آخر وہ آئے، تو اس طرح کے ہمارا ٹھیک ہو گیا۔ 3 منٹ کے لیے میں مسلسل بات کر لیتا ہوں۔ ایک منٹ ذرا، ایک منٹ، چونکہ مودود صاحب ابھی آئے ہیں تو ان کو بھی آپ دونوں نے بول لیا ہے، تو مودود صاحب کو بھی ٹائم ملے گا تو وہ بولیں گے۔ ایک بات ذہن نشین رکھیے گا کہ ملہم صاحب نے یہ کہا ہے کہ مجھ پر الہام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ زاہد صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب میں یورپ کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، کیونکہ مشرق کے اندر پہلے نبی آتے رہے ہیں، تو اب یورپ کا دروازہ کھلا ہے، اور میری خدا سے ملاقات بھی ہوئی ہے، اور مرزا غلام قادیانی نے میری بیعت کر لی ہوئی ہے۔ تو یہ ملہم صاحب آپ نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ جب زاہد خان صاحب کے ہاتھ کے اوپر مرزا قادیانی نے بیعت کر لی ہے، تو اب تو تمام قادیانی مردیوں کو زاہد خان صاحب کا مرید ہو جانا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اور یہ تو سکپ ہو گئے ہیں مودود انڈین صاحب، چلیں جی بات کیجیے۔ جی پھر میں بات شروع کر لیتا ہوں جب تک مودود صاحب واپس نہیں آتے۔
تو ہم نہیں آپ آپس بات میں کریں، گفتگو آپ کا جی حق ہے، آپ بات کریں پلیز، آپ کریں جی۔ تو خان صاحب اصل بات یہ ہے کہ یہ جو آپ دعوے کر رہے ہیں کہ آپ نے حضرت صاحب کو دیکھا اور سفید لباس میں دیکھا، ٹھیک ہے، یہ میں نے حضرت صاحب کی تعلیمات سے میں آشنا ہوں، تو انہوں نے ساری زندگی اس پر زور کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلامی کریں، حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو ہے وہ دائمی ہے، وہ مستقل ہے اور وہ قیامت تک چلے گا۔ تو آپ کے جہاں تک مجھے علم ہے، ہو سکتا ہے مجھ فہمی ہوئی، لیکن آپ تو ہمارے دین اسلام، ہمارے شریعت مصطفی کے قائل نہیں، آپ کہتے کہ یہ ختم ہو گیا، یہ دور ختم ہو گیا، اب کیا نیا دور ہے۔ اس لیے جب آپ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو آپ نے دیکھا خواب میں، تو مجھے تو شک ہوتا ہے کہ انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا کہ اور تمہارے تائید کی، آپ کی تائید کی، اس لیے کہ جو ان کی ظاہری زندگی ہمیں نظر آتا ہے اور ان کے جو تعلیمات ہے وہ تو بالکل آپ کی تعلیمات کے برخلاف ہے۔ باقی میرے جو تعلیمات ہیں میں تھوڑے سا عرض کر لیتا ہوں کہ میں شریعت کا مطلب پروموشن کرتا ہوں، ہماری جو اسلام کا شریعت ہے، اور جو مثلا آج کے دور میں جو کچھ لوگ غفلت کے شکار ہو گئے، جس طرح کہ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، میں بھی ادھر ویسٹ میں رہ رہا ہوں، آپ بھی ویسٹ میں رہ رہے ہیں، میں کینیڈا میں رہتا ہوں، آپ جرمنی میں ہیں۔ ہمارے جو چادر اور چار دیواری کا جو کانسیپٹ ہے میں اس کے حق میں ہوں، لیکن یہ جو شریعت کے ساتھ مطلب مضبوطی کے ساتھ چلنے کے باوجود میرا جو ایک سیاسی بیانیہ بھی ہے وہ بھی ایک الہامن بیانیہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ بے شک یہ جو انگریز لوگ ہیں یا یہ جو فرنگی لوگ ہیں یہ اچھے لوگ ہیں، اس لیے وہ اچھے لوگ ہیں کیونکہ وہ ظلم نہیں کرتے، باقی ان کے اندر خرابیاں ہیں لیکن ظلم نہیں کرتے، اس لیے اللہ پاک نے ان کو کامیاب جو کیا ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ مسلمان اپنے پولیٹیکل ساورنٹی کو سرنڈر کریں اور دوبارہ جو ہے یہ امریکہ اور یہ انگریز یہ وغیرہ یورپین جو ہے وہ ہم پر حکومت کرے، وہ ہم پر مسلط ہو، چونکہ عام مسلمانوں کے لیے اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے، اسی لیے ہمارے لیے کامیابی ہے کہ اگر انگریز اور امریکہ اور باقی جو یورپین جو طاقتیں ہیں وہ مسلمانوں پر براہ راست حکومت کرے، اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم انڈائریکٹلی مطلب ہمارے اوپر کنٹرول رکھیں، چونکہ ہمارے جو لوگ ہیں نا وہ ہمارا قوم جو ہے وہ بہت خراب ہے، ہم اپنے اوپر جو حکومت کرنے کا اور اپنے ساورنٹی کو سنبھالنے کا ہم اہل نہیں ہیں، ہم اس ٹھیک کے ہے، اہل نہیں ہیں، یہ میرا تعلیم ہے۔ جی آپ فرمائیں۔ 3 منٹ ہو گئے ہیں آپ کے۔ عبد القادر صاحب، تعلیمات کو منسوخ کرنا اور اس سے اچھی تعلیم لے آنا یہ خدا کا اختیار ہے، کسی نبی نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا اس کا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ غلام احمد قادیان تو چلتے تھے شریعت پہ، تو انہوں نے تو جہاد منسوخ کر دیا، انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ میں انگریزوں کا لگایا ہوا پودا ہوں، انہوں نے تو پھر یہ بھی کہا کہ اب قلم کا جہاد ہے، تو یہ کہنا کہ وہ شریعت پہ چلتے تھے۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ انہوں نے مسلمانوں سے، جو عام مسلمانوں تھے، انہوں نے بالکل علیحدگی اختیار کی، اپنا کلچر، اپنے لوگ، اپنے قانون بنائے۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ غلام احمد قادیان جو ہیں وہ چلتے تھے اپنا شریعت کے اوپر۔ تو ان کے متعلق تو یہ بھی ہے کہ وہ وائن پیتے تھے، بلکہ پیتے تھے، یہ تو اچھا میں خواب نہیں دیکھتا، میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں۔ میں آپ چلوں خاموش رہیے، کیا واپس؟ نہیں یہاں پر سب بیکار باتیں ہو رہی ہے، میں کچھ کام کی خاموش، بات کر کے آیا تھا۔ 3 منٹ مجھے پورے ہونے دیں پلیز، پھر بات کرنا، ابھی دخل اندازی نہیں دینی، 3 منٹ پورے ہونے دیں ابھی خام کا بیچ میں۔ تو جہاں تک دیکھنا وہ بات بگڑ جاتی ہے، آپ کا ٹائم آئے گا ہم نہیں بولیں گے۔ اچھا، تو اب جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ خدا آپ کی قرآن میں کہتا ہے وہ جو چاہے آیات منسوخ کر سکتا ہے، اسے اچھا پیغام لا سکتا ہے۔ تو اگر وہ اچھا پیغام لائے اور ہم ہو جائیں خلاف اس شخص کے، تو ہم کس کے خلاف ہوں گے؟ اب جو میری کتابیں ہیں اس میں معرفت الہی کے خزانے ہیں، اب میں کسی مذہب کے خلاف نہیں ہوں، خدا نے مجھے یہ بات کہی ہے
کہ مذہب اور شریعت کا دور ختم ہو گیا، تو وہ ختم ہو گیا میرے لیے. میں غلام احمد قادیان کو خوابوں میں نہیں ملتا، میں براہ راست ملتا ہوں. یہ دنیا ختم ہو جاتی ہے، کشفی نظارہ ہوتا ہے، میں روح کی دنیا میں پہنچتا ہوں. تو یہ کہنا کہ میں خواب دیکھتا ہوں، یہ تو بہت پیچھے کی بات ہے، بچوں کا میدان ہے. تو عرض یہ ہے، آخری بات سے میں آپ کے اتفاق کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یورپین اور انگریزوں کو ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں. جو ہی یہ ہم تھوڑی سی وہ ڈھیل ملتی ہے، اپنے آپ کو بگاڑ لیتے ہیں. تو اس بگاڑ کے دور کے لیے میں آپ کو ایک آخری بات بتا دیتا ہوں. غلام احمد قادیان نے مجھ سے کہا جو 12 سال بارش ہوئی تھی، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ انگریز کم سے کم 150 سال اور رہیں ہند کے اندر. یہ نہیں ہو سکی بات، لیکن غلام احمد قادیان نے تو 12 سال جو بارش ہوئی، وہ کیا کیا الہامات ہوئے ہوں گے، کیا کیا وحییں ہوں گی، وہ مجھ سے اب بتا رہے ہیں. اس وقت کیوں نہیں بتائیں؟ حتیٰ کہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ ہند کو چھوڑ کر انگلینڈ چلے جائیں اور وہاں آپ یہ باتیں کھولیں. اگر کھل جاتی وہ باتیں تو آج نہ مسلمان ہوتے، نہ یہ عیسائی ہوتے، نہ یہ سب کچھ ہوتا، بلکہ ایک نئی معرفت الہی کی دنیا شروع ہو جاتی. تو آپ کی بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. اگر میں پاکستان میں ہوتا تو انہوں نے مجھے ٹھکانے لگا دینا تھا کبھی کا. تو یہ لوگ اس قابل ہیں ہی نہیں مسلمان، ان پہ یورپ، امریکہ اور یہ لوگ حکومت کریں تاکہ یہ جو ہے ریفارمیشن اور یہ جمہوریت کے دور سے نبیوں کو موقع ملے. تھینک یو سو مچ. بھائی ان کو بھی تو موقع دیں، وہ بار بار وہ کہہ رہے ہیں مدعو صاحب، آپ حضرات خود اپنا ٹائم لے رہے ہیں، ان کو اب ان کا موقع ہے نا، اب ان جی کا بولیں موقع ہے، مدعو صاحب، ان کا موقع ہے، اب ان کا موقع بولے، ان کا موقع ہے. دیکھیے ابھی 4 بج رہے ہیں، میں 4:03 تک بولوں گا، ڈسٹرب نہ کریں کوئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے مومنوں کو سلام. اور میں عیسیٰ ابن مریم دوبارہ جنما ہوں مہدی علیہ السلام بن کر، اور مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفہ ہیں. فرعون جیسے ایک جھوٹے مسیح کی ریاست، اور اسی ریاست میں پیدا ہو کر ان کو پاک کرنے کے لیے آیا ہوں تاکہ دنیا گواہ بنے. اور دعوت من الارض جبرائیل علیہ السلام اور بن کر گواہی دے چکے ہیں. 2015 میں یہ واقعہ ہو گیا، اور یاجوج ماجوج چائنیز ظاہر ہو گئے ہیں، اور کووڈ-19 وائرس اور 40 دن کا لاک ڈاؤن انڈیا میں 24 مارچ سے لے کر 3 مئی کو ہو چکا ہے. اور یاد رکھیے، طور پر عیسیٰ ابن مریم اپنے اصحاب کو لے کے جانے سے مراد تھا 40 دن کا لاک ڈاؤن، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے 40 دن. تو یہ 40 دن کا لاک ڈاؤن صرف انڈیا میں ہوا ہے. لہٰذا ابھی دیکھیں، میں ٹائم پہ نظر رکھا ہوں، مجھے ڈسٹرب نہ کریں بیچ میں بھی، ابھی پورے 2.5 منٹ باقی ہیں. دیکھیے بھائی صاحب، یہاں پر کچھ کام کی بات ہونے کے لیے میں آیا ہوں. قادیانی ایسے تھے، یہ تعلیمات ہو گئی، مرزا کے ساتھ ملاقات ہو گئی، یہ ہو گیا. ارے بھائی، مرزا غلام احمد قادیانی شیطانی نبی مسیح دجال ہے. میرا آنا انٹرنیشنل ایشو ہے، عالمی سطح کا مسئلہ ہے. سارے اہل کتابیوں پر میں حجت ہوں. ہاں، اور آپ لوگ جو ہے نا، چھوٹے چھوٹے دجال تو آئیں گے، لکھا ہوا ہے، سمجھے آپ لوگ. اور مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفہ ہے. فرعون ایک نہیں تھا، کئی تھے. پوری ایک ریاست اس کا بانی مین ہے، امپورٹنٹ. 6 اینٹی کرائسٹ سپر 6 میم رے زیر میر زے الف زبر زا مرزا 6 غین لام پیش غل الف میم زبر عام غلام 6 احمد الف اے زبر اے میم دال زبر مد. کتنے ہو گئے؟ 6 مرزا ناصر احمد 6 مرزا طاہر احمد 6 جو مجھ سے ملاقات کیا 1991 میں. لہٰذا میں آ گیا ہوں آپ پورے قذابوں کو، دجالوں کو چھوٹے خاتم پورا زیر کرنے کے لیے، اور مسیح دجال کو بھی زیر کر کے پوری ریاست جماعت احمدیہ کو میرے ساتھ لے کر پوری دنیا پر حجت قائم کرنے کے لیے. دنیا میں جو ریاست قائم ہوئی ہے 208 کنٹریز میں، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کی ہے. مسیح دجال مرزا غلام احمد کو، یعنی اس کو میرا غلام بنا کر اللہ نے اسے پیدا کیا، اور جماعت احمدیہ کو پورا بنی اسرائیل کی ایک جگہ جمع کیا، اور سفید مینارہ مسیح دجال اس نے بنایا، وہیں پر میرا ظہور ہوا 1991 میں. اب آپ لوگ جو ہے نا، یہ چھوٹے موٹے ایشوز، اس کی نبوت، اس کی نبوت، ارے کیا سر کا درد لگا رکھے ہیں آپ لوگ. ہاں، اللہ تعالیٰ کے ایک ہی مسیح آنے کی بشارت تھی، اور ایک ہی مسیح دجال آنے کی. چھوٹے قذاب دجال ایسے آ کے ڈسٹرب کرتے رہیں گے. ہاں، تو کیا فائدہ، ٹائم ویسٹ نہ کریں. چلیے، میرا وقت ابھی جو ہے نا 20 سیکنڈ ہے. یاد رکھیے،
میں نبی نہیں کسی بھی قسم کا. آپ جو ہے نا ان لوگوں میں مجھے شامل نہ کریں, نبوت کا الزام نہ لگائیں. میں وارننگ دے رہا ہوں آپ سب کو, سمجھے نا. میرا انتقال پچھلے جنم میں 120 سال کی عمر میں ہو چکا تھا, میں دوبارہ جنم لے کے آیا ہوں. ٹھیک ہے, وقت ہو گیا آپ کا. اللہ عبد القادر صاحب آپ عرض کریں. اگلی بات پہلے ذرا کم از کم پچھلے بندے کی جو سوالات ہوتے ہیں, اعتراضات ہوتے ہیں, اس کے جوابات آپ حضرات کے اوپر لازم ہوتے ہیں ہر ایک کے لیے. قادر صاحب دیں گے نا جواب, میں دوں گا. ظاہر صاحب آپ نے بھی دینا ہے, آپ ان پہ لانا چھوڑ دیں. عبد القادر صاحب بھی دیں گے, آپ بھی دیں گے. نہیں, ان کی واری ہے مفتی صاحب, ان کی واری ہے. جی کوئی اس کے بات بعد نہیں. میں دوں گا. ایک بندہ کل بھی آپ کو کہہ رہا ہے کہ جو میرے اوپر نہیں ایمان لے کے آتا وہ لعنتی ہے, کذاب ہے, فردیہ ہے, جھوٹا ہے, اور اس کا جواب آپ نے کل بھی نہیں دیا تھا. ظاہر صاحب جواب دیں, اور منہم صاحب ابھی جواب دیں گے. عبد القادر صاحب آپ جواب دیں گے یا میں دوں؟ جی نہیں, میرے باری ہے جناب, میں اپنے 3 منٹ سٹارٹ کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی سید مولانا محمد. دیکھیں جی, ہم تینوں میں سے ایک وہ شخص ہے جو نبی ہونے کا وقت یعنی خان صاحب, دوسرا شخص ہے مودود صاحب جو رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, اور میں جو ہوں نہ میں نبی ہوں نہ میں رسول ہوں, میں حضور علیہ السلام کا امتی ہوں, گناہگار آدمی ہوں. یعنی کہ سمجھے کہ ان تینوں میں سے جو میرا دعویٰ ہے وہ سب سے جو ہے وہ انفیریئر دعویٰ ہے, وہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے. بس یہ ہے کہ اللہ میرے دل میں چلتا ہے, باقی میں ایک گناہگار آدمی ہوں. تو اصل بات یہ ہے کہ آپ دونوں حضرات چونکہ ایک میں دیکھیں, آج کا ایسا زمانہ ہے, ہر بندہ جو ہے یعنی ایسے بندے آتے ہیں وہ اٹھ کر جو ہے منہ بھی نہیں دھوتے اور کہتے ہیں ہم خدا کے نہیں ہے. تو عجیب زمانہ. میں آپ کسی کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ لوگ ایسے بس میں نبی ہو گیا, میں رسول ہو گیا. میں ایسا بندہ نہیں ہوں. میں صرف اتنا ہی بات کرنا چاہتا ہوں, جو شخص نبی ہونے کا یا رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, میں سمجھتا ہوں لازمی ہے ان کے لیے کہ وہ محض دعویٰ کرنا کوئی دلیل نہیں ہے. محض دعویٰ کا تو بہت سارے لوگ کریں. آپ میں سے ایک نبی بھی ہے مدعی ہے اور ایک رسالت کا مدعی ہے. آپ دونوں پر میں سمجھتا ہوں لازمی ہے, فرض بنتا ہے کہ آپ کوئی نشان دکھائیں. کوئی نشانی آپ کے پاس ہے جس کو ہم ویریفائی کر سکتے ہیں کہ واقعی یہ خدا کا نمائندہ ہے, خدا نے چنا ہے, یہ خدا کا مامور ہے. کوئی نشانی ہونا چاہیے, کوئی ایسا جس کو کہتے ہیں کوئی ایویڈنس کہتے ہیں, وہ آپ حضرات کے پاس ہونا چاہیے. دوسری بات ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب میرا مرشد ہے, میرا امام ہے. ان دونوں میں سے ایک اس کو گالی دے رہا ہے, دوسرا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور انہوں نے میرے تائید کی ہے. میں دونوں ان باتوں کا تکذیب اس لیے کرتا ہوں کیونکہ حضرت صاحب نے ساری زندگی شریعت کی بات کی ہے. اور قرآن کو ہی لیتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین ٹائم ہو گیا. وہی. جی نہیں, ابھی وقت تھا تھوڑا سا. اچھا, پہلے تو میں بولنا ہی یا میں بولوں؟ جی آپ بولے خان صاحب, بولے آپ. اچھا ٹھیک ہے. پہلے تو آپ نے میری بات پہ توجہ نہیں کی کہ میں نے کہا کہ غلام احمد قادیان نے تو جہاد کو منسوخ کر دیا تھا, تو شریعت کا ایک رکن منسوخ کر دیا. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ غلام احمد قادیان شریعت پہ چلتے تھے؟ باقی باتیں تو بعد میں آئیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ غلام احمد قادیان اب شراب ہے, شراب نوشی ہے, وہ شراب پیتے تھے. اب کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟ یا انہوں نے اپنی علیحدگی کر لی کلیتاً مسلمانوں سے, یعنی کہ ہر چیز میں نہ شادیاں ہوں گی نہ بیاہ ہوں گے. تو یہ اسلام کیسا ہے اور وہ اسلام کیسا ہے؟ بہت سے سوالات ہیں. اب میں آتا ہوں انصاف کی طرف. یہ جو قادیانیوں کو جھوٹا کہتے ہیں, سب سے پہلی بات تو اس شخص کے لیے یہ کافی ہے کہ یہ اپنے دعوے کو کئی دفعہ خود ہی جھٹلا چکا ہے. ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, ایک اس کے چھتر لگتا ہے اور 4 دفعہ یہ جھٹلاتا ہے. اور اپنی بات کو جو شخص خود ہی بار بار جھٹلا دے, اس کے دعوے میں کون یقین کرے گا؟
کل میں نے ایک بات یہ کہی تھی، اگر یہ کہتا ہے جماعت احمدیہ یا غلام احمد قادیان جو ہے وہ دجال ہے، تو سب سے بڑا دجال تو یہ خود ہوگا، کیونکہ یہ ادھر سے ہی آیا ہے، پہلے یہ چلتا رہا، یہ مانتا رہا ہے احمدیت کو، بات تو یہ پہلے خود بھی دجالی تھا، سب سے بڑا یہ جھوٹا یہ بھی تھا۔ اب میں بات کر رہا ہوں، مجھے 3 منٹ بات کرنے دینی ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، بیچ میں رکھنا نہیں ڈالنا۔ اب یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے یا یہ ذہنی مریض ہے، یا اپنے دعوے کے بار بار جھوٹ کرنے سے جب یہ انکار کرتا ہے تو کوئی اور کیسے مانے گا اس کے دعوے کو، یہ سوال ہے اس کے لیے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم جس دور میں آ رہے ہیں، کیا یہ مذہبوں کا دور ہے؟ اگر عیسائیت کو لیں تو کیا وہ مسلمانوں کو تسلیم کرتے ہیں، یا مسلمانوں کو لیں تو کیا وہ ان کو تسلیم کرتے ہیں؟ تو کوئی ایسی یونیورسل تعلیم ہونی چاہیے کہ جس پہ سب اکٹھے ہو جائیں، اور وہ یہ ہے، وہ خدا کا نظریہ ہے۔ آپ دیکھیں، آپ تو قرآن کو زیادہ جانتے ہوں گے عبد القادر صاحب، خدا نبیوں کا ذکر کر کے کہتا ہے تم سب امتیں ایک ہی امت ہو۔ وہ تو امتوں کا انکار نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ تم امتیں ایک ہی ہو، میں تمہارا رب ہوں، کہا گیا تھا کہ میری عبادت کرو۔ تو یہ جو دور ہے یہ خدا کا دور ہے، تو صرف اس بات کو سمجھنا ہے۔ تو میں نے کسی چیز کو منسوخ نہیں کیا، جو خدا نے مجھ سے کہا وہ میں نے کیا۔ باقی یہ شخص رہ گیا، یہ جو بیٹھا ہوا ہے، اگر اس نے ساری زندگی دوسروں کو دجال یا جھوٹا کہنا ہے تو یہ تو پھر اپنا بھی انکار کرتا ہے، یہ خود بھی دروغ گو ہے، یہ خود بھی جھوٹا ہے، اس نے اپنا انکار اپنی زبان سے کیا ہے۔ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو وہ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لے۔ اگر یہ نبی ہوتا تو یہ مخلص ہوتا، پھر انکار نہ کرتا۔ مجھ پہ 5 حملے ہوئے ہیں، ان 5 حملوں میں میں نے انکار نہیں کیا، اور آخری وقت تک کہا کہ میں خدا کا مسیح الزمان ہوں، ٹائم ہو گیا۔ مسیح الزمین نہیں ہوں، خدا کا دل ہوں۔ تو یہ تو ایک اس کو لگتی ہے اور یہ بھاگتا پھرتا ہے، ایسے بھگوڑوں کو خدا کیا تعلیم دے گا؟ یہ عرض کرنی ہے۔ اب آپ بات کریں۔ 1 منٹ جی، مودود صاحب ابھی بولیں گے۔ بڑی اہم بات کی ہے ظاہر صاحب نے، یہ سوالات ہیں بھائی، یہ قادیانی ملہم عبد القادر سے بھی اور مودود صاحب سے بھی۔ یہ دیکھیں کہ یہ کہہ رہے ہیں ظاہر صاحب، مرزا قادیانی جو تھا وہ شرابی تھا، شراب نوشی کیا کرتا تھا۔ پھر مودود صاحب کے لیے انہوں نے یہ ایک پیغام چھوڑا ہے کہ اس کو کئی دفعہ چھتر لگ چکے ہیں، اور یہ جناب جھوٹا آدمی ہے، کذاب اور دجالی آدمی ہے، اور سب سے بڑا جھوٹا یہ ہے، اور یہ ذہنی مریض ہے۔ تو مودود صاحب آپ اس کے اوپر کیا فرماتے ہیں؟ ذرا سنیے، خاص طور سے میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تصدیق ہوتی ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نشانات لکھے تھے انبیاء علیہ السلام کے، تو تخیہ کی قرآن کی آیتیں ہیں کہ جب آپ پر کسی کا ظلم ہو اور معصوم بچوں کی جان بچانا ہو، لوگوں کی جان بچانا ہو، اور آپ کو نہیں لڑنا ہو، اس وقت اللہ تخیہ، تو وہ روح القدس سے اللہ نے مجھے تخیہ 2 بار کروایا، 2 بار نہیں، ایکچولی ایک ہی بار، جو 2016 1 مارچ کو ہوا کالا اشٹمی کے دن۔ تو وہ بھی میری زندگی کا سین ہے، چاہے میری شادیاں لو یا بچے لو یا بیویاں میرے جو بھی ہیں یا میرے والدین، سب کا ذکر آیا ہے، پورا اسکرپٹ آیا ہے ایڈوانس میں۔ اسی کو مہدی کہتے ہیں۔ مہدی مطلب اللہ کا وہ اداکار جس کے اللہ کے انبیاء علیہ السلام کی جو بشارتیں ہیں، سینز اس کے لائف پر ہوں گے۔ یہ زمانہ جو ہے نا، موجوزوں کا زمانے میں آپ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں ہم زمانے کے حساب سے موجوزہ دیتے ہیں، لہٰذا آج فلمی دور ہے ساری دنیا میں، ہر آدمی اپنے آپ کو ہیرو سمجھتا ہے، یعنی مہدی، اور اس کا ڈائریکٹر یعنی ہادی۔ تو وہ اسکرپٹ ہوتا ہے، پوری ایک لکھی ہوئی کہانی ہوتی ہے، اس کے حساب سے اس کی زندگی پوری اللہ یعنی ڈائریکٹر کر کے بتاتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو ہیرو کہتا ہے، یعنی مہدی کہتا ہے۔ اور مہدی اکیلا نہیں آتا، پورے خاندان کے ساتھ ہوتا ہے، پورا ایک ہسٹوری ہوتی ہے۔ تو یہ نقلی فلموں کا زمانہ ہے، نقلی فلمیں، اور میری زندگی اصلی، اسی کو شیو بھگوان کی لیلا کہتے ہیں، اسی کو مہدی علیہ السلام کا آنا کہتے ہیں۔ وہ ہادی، میں اس کا مہدی۔ اور اسکرپچرز وہ جو لکھے ہیں کتاب میں، جیسے میرے ظہور کا سین لکھا ہے 1991 میں، جب نوجوان ہو جائے گا مسیح مہدی علیہ السلام، تو جائے گا مسیح دجال کے خلاف، اور مسیح دجال ایروپلین میں آئے گا، اور بنی اسرائیلی لوگ وہاں جمع ہوں گے سفید مینار پر۔ یہ سین ہو گیا۔ ویسے ہی کالا اشٹمی کے دن یہ لوگ جب حملہ کریں گے تو عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام تخیہ کریں گے، یہ ایک سین ہو گیا۔ تو جو اس کو بہانہ بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ، ایک ہی واقعہ ہوا سین
उसको दज्जाल भाई बिना मधु साहब आपके इंटरनेट का इशू हो रहा है। लेकिन मरियम दोबारा जन्मा, मसीह मऊद व मेहदी मऊद हूँ, बगैर नबूवत के बात करे कि आप नबी, बात करे कि आप नबी, मेरे अल्फाज उम्मत पहुंचने की कोशिश करते हैं क्योंकि आप अपनी नबूवत को जारी रखना चाहते हैं। ये हराम है इस्लाम में। और रही बात मसीह दज्जाल जब आ गया, निशानात आयात कुबरा हैं, यही निशानात हैं मेरे। मसीह दज्जाल के निशानात देख लो, जो इतने लिखे थे पूरे हो गए। याजूज माजूज के देख लो पूरे, अल्लाह के नबी का 1.5 दिन का वक्त पूरा हो गया, आग निकल गई, याजूज माजूज ज़ाहिर हो गए, दाब्बतुल मिनल अर्ज़ ज़ाहिर हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाबों की जो ताबीर थी, जिसमें ताबीर वो हिंदुस्तान में हुई जगहों के नाम जो थे वो तमसीली थे, बाकी वाक़यात वही हुए, लेकिन जगह बिल्कुल अलग निकली, वो हिंदुस्तान में निकली। लिहाजा आप लोग मसीह दज्जाल पर ईमान रखते हैं कि नहीं कि वो आएगा? आम दज्जाल कज़्ज़ाब नहीं, मसीह दज्जाल जो मोमिन होगा, जो मुसलमानों में पैदा होगा, ये हदीस में लिखा है, जो नबी होने का दावा करेगा, जिसकी शफाअत मोमिन की तरह होगी, वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी उसके खलीफा के अलावा और कोई नहीं, और खिलाफत इन्हीं की बाकी है, और इसी में मैं आया हूँ। याद रखिए, मैं बिना सबूत बात नहीं कर रहा हूँ। और आप लोग कभी अमेरिका को दज्जाल बोलते हैं, कभी उसको कभी इसको, क्या मजाक बना रखे हैं दीन इस्लाम को, अल्लाह के अंबिया अलैहिस्सलाम की पेशगोई को। आपका वक्त हो गया 3 मिनट से ज्यादा। अब्दुल कादिर साहब आप बोलें, आपकी बारी है। जी 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 शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, असल में मैं मौजूद साहब को इतना अहमियत नहीं दे रहा हूँ इस वक्त। मैं ज़्यादा खान साहब को मुखातब करना चाहता हूँ, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट लगते हैं इन दोनों में से। तो खान साहब ने मुझसे सवाल किया कि हजरत साहब यानी हजरत मिर्ज़ा साहब ने खुद तो शरीयत को मनसूख किया, जिहाद को मनसूख किया। तो ऐसी बात नहीं है। असल में जिहाद का जो एक गलत तस्वर था, वो हजरत साहब ने उसका रद्द किया कि नहीं, ये जिहाद नहीं है जिसको आप। साहब एक मिनट, अब्दुल कादिर साहब उन्होंने सवाल ये किया था, मिर्जा शराबी था। आप सवाल को भी ये नहीं ऐसे ना करें, आप उसका जवाब दें। आप एक इतराज किया कि मिर्जा कादियानी शराबी था, इसका जवाब दें। जी जी मैं जवाब दें, दोनों का, उन्होंने दोनों सवाल किया ना, मैं दोनों का जवाब दे रहा हूँ। पहले तो आपको दे चुका हूँ। अब जहां तक शराब की बात है ना, तो ये भी एक गलतफहमी है। असल में जो वाइन को मंगवाया था ई प्लोमर के दुकान जो लाहौर में है, वो शुरू से दवाई खाना था। जो ये कहता था तारुल कादरी के शुरू में ये एक शराब खाना था, बाद में दवाई, ऐसी कोई बात नहीं है। शुरू से एक दवाई खाना था, दवाई के तौर पर उसको मंगवाया, ये पीने के लिए नहीं कि उसी तरह पिया जाए, बल्कि इसको एक इंग्रेडिएंट्स को निकाल के जो है ना वो दवाई यूज करते। तो ये आपके सवालात के जवाब है। बाकी मैंने आप दोनों से ये सवाल किया कि आप में से एक नबी होने का दावा करता है और आप में से एक रसूल होने का दावा करता है। मेरे नजदीक एक ही चीज है, रसूल और नबी। ये जो मौजूद साहब फर्क कर रहे हैं, ये कोई फर्क नहीं है। बहरहाल सवाल ये है कि नबी और रसूल निशानियां लेकर आते हैं, कम से कम एक निशान तो दिखाना चाहिए कि ये अल्लाह पाक हमारा है कि हम अल्लाह के सच्चे नुमाइंदे हैं, मैं अल्लाह का नबी हूँ या मैं अल्लाह का रसूल हूँ। ये तो मेरा अपने बाकी टाइम को माफ करो और मतलब देता हूँ, और खान साहब के हवाले में कर रहा हूँ कि वो जरा। जी मैं आपकी बात से पूरा इत्तेफाक करता हूँ इस बात पर कि जहावत का जो मफहूम पेश किया उसका इजहार बदल गया। वो तो मैंने सवाल किया था ना कि शरीयत को मनसूख किया, आपने कहा कि कलम का जहाद है, और वाकई ये जो दौर है ये कलम का जहाद है, तो ये तो मैं इत्तेफाक करता हूँ पूरा। लेकिन क्योंकि शरीयत के एक रुकन को मनसूख कर देना जहाद को, बाकी रह गई शराब की, तो आप कैसे कह सकते हैं उसे वाइन को दवाई में बना के इस्तेमाल किया। मेरा ताल्लुक गुलाम अहमद कादियान से मुशाहिदात और रूह की दुनिया में है, वो कह चुके हैं कि मैं शराब पीता था, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ईसा भी पीते थे, दाऊद भी पीता था, तो इस बात को यहीं छोड़ देते हैं। अब आपका जो सवाल है वो ये है कि कोई दलील भी तो हो ना कि आप सच्ची हैं, यही ना आपका सवाल। इसके लिए हमारे हजारों मानने वाले यूरोप में हैं, और अगर आप कहें तो मैं मुफ्ती साहब के इसी प्रोग्राम में वो नबी लाऊंगा अब, ताकि ये प्रोग्राम थोड़ी सी और वसत पाए। उनमें जर्मन होंगे, स्विट्जरलैंड के लोग होंगे, बहुत से लोग होंगे।
جو مذہب کو چھوڑ بیٹھے تھے الحاد، یعنی کہ اتنے تنگ آ کے، اور وہ خدا کو مل چکے ہیں، اور وہ گواہی میں پیش آپ کے سامنے یہیں پہ کروں گا لائف، کہ وہ نبی بھی بن چکے ہیں اور خدا کو دیکھ بھی چکے ہیں. تو اس سے بڑی گواہی کیا ہو سکتی ہے میری تعلیمات کی؟ کیونکہ خدا نے مجھ سے کہا تھا کہ تجھے میں جو معجزہ دینے والا ہوں وہ یہ ہے کہ میرا دیدار ہوگا، اور نبیوں سے یہ زمین یہ جو ہے یہ روشن ہو جائے گی. کثرت سے نبی آئیں گے. ابھی تو یہ نبی آ رہے ہیں نا جو جھگڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، یہ نبی گزر جائیں گے. تو اب میں یہ سلسلہ شروع کرنے والا ہوں مفتی صاحب کے پروگرام میں، تاکہ یورپین بھی آئیں اور وہ میری دلیل دیں اور ثابت کریں کہ میری تعلیمات سے انہوں نے خدا کو پایا ہے، مشاہدہ الہی کی زندگی کو پایا ہے، روحوں کی دنیا میں پرواز کی ہے، تاکہ صداقت جو وہ ہے وہ چڑھ کے بولے. تو وہ میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. اور اپنے 17 نبیوں کی بات کر رہا ہوں میں اس وقت، کہ جو اس تعلیمات سے خدا بن چکے ہیں. تو یہ میری صداقت کا نشان ہے. اب یہ صداقت اپنی بیان کریں یہ جو دعوے دار ہے، جو سب کو جھوٹا کہتا پھر رہا ہے اور خود بھی جھوٹا ہو جاتا ہے، اپنا انکار کر دیتا ہے. تو یہ آپ بتائیں کہ اس کی صداقت کا نشان کیا ہے. میں بتا دیتا ہوں یہ کیا کہے گا. یہ کہے گا دیکھو جی وہ مور بولا، اس کو چھوڑو، موروں کے لیے تعلیمات نہیں آئی ہیں، تعلیمات آئی ہیں انسانوں کے لیے. تو اب یہ ہے کہ اس کا دعویٰ جو ہے وہ بھی ہے کہ غلام احمد قادیان جو ہیں وہ جھوٹے تھے. تو اب اس کا یہ بتائے کہ خود بھی یہ کہتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں، تو اس کے دعوے کو مانے گا کون؟ اچھا، اب اپنے دعوے کی تصدیق کے لیے جہاں تک میں دیکھ پایا ہوں کہ اس کو جہاں بھی ایک دو چھتر لگتے ہیں، جہاں بھی کوئی پکڑ ہوتی ہے یہ بھاگ جاتا ہے اور پھر جھوٹ بولنے لگتا ہے. تو آپ عبد القادر صاحب اس سے پوچھیں کہ اس کی صداقت کیا ہے. لو جی میں آپ کو دے رہا ہوں نبی صاحب، آ جائے نا آپ کو. اب آپ بولیں. مدعو صاحب جی، یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بار بار آپ کو چھتر لگے ہیں، یہ چھتروں کا تو کوئی تھوڑا سا حل نکالیے. چھتر کی کہانی کیا ہے؟ بار بار آپ کو اصل میں چھتر. اچھا ابھی سنیے، اصل میں بات یہ ہے کہ شیطان کو جو ہے نا، شیطان قرآن میں اللہ فرماتا ہے شیطان تم اپنے لباس کو پہنو، کیونکہ شیطان تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے مطلب تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا. تو یہ ہے کہ شیاطین، ان کو تو وہی بات نظر آئے گی جو ان کے شیاطین دوستوں نے کام کیا. ان کو ایک بار جواب دے دیا. انسان کی اگر عقل ہوتی ہے تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ تخیہ اللہ نے کروایا، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں میں نے کیا، اس کے بعد بھی نہیں کیا. ہاں 8 مہینے کا میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں خاموش رہ کر ایک عام مسلمان بن کر سوال کروں گا کہ بتاؤ مسیح دجال کے نشان کیا ہیں، بتاؤ یاجوج، بتاؤ عیسیٰ ابن مریم کے مہدی کے کیا نشان ہے، یہ واقعات میرے ساتھ کیوں ہوئے. علماء دین سے ملنے کے لیے میں جب گیا تو ان لوگوں نے کتا پناہ کیا جہالت ظاہر کی. تو اس کی بھی بشارت ہے حدیث میں بہار الانوار میں کہ یہ کریں گے. لہٰذا ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مسیح دجال اللہ کے انبیاء علیہ السلام کی دی ہوئی قیامت کی 10 آیات کبریٰ 10 بڑی نشانیوں میں ہے. یہ پوچھ رہے ہیں بتاؤ نشان. ارے مسیح دجال اتنا بڑا نشان پیش کر دیا، دکھائی نہیں دیتا آپ کو؟ کیونکہ مسیح دجال آپ تحقیق ہی نہیں کرے. اور یاجوج ماجوج اتنا بڑا نشان ظاہر ہو گیا، ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ بھی آیات کبریٰ ہے. آپ کو آیات یعنی نشانی، چمتکار یعنی اللہ کا میریکل، دابۃ من الارض، مور جو کر رہے ہیں یہ جبرائیل علیہ السلام کا نام ادب سے لو، وہ مور بن کر ان کے ساتھی بن کر گواہی دیے. قرآن حدیث سے ثابت ہے. پورے جتنے نشانات تھے دابۃ من الارض کے میں نے جمع کر کے میری ویب سائٹ پہ ڈالے ہیں. تو یہ تو ہیں ہی جھوٹے. اور یہ بیچارے جو ہے نبی بول رہے ہیں اپنے آپ کو. یورپین میں نبی آ گئے، اسپین میں آ گئے. بھائی قرآن سارے انسانوں کے لیے ہے. اللہ نے کہہ دیا آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں. تو یہ جو نبی جو اپنے آپ کو بول رہے ہیں ان سے شیطان کلام کرتا ہے. یہ جاہل لوگ ہیں. اور ان کا باپ مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفہ، وہ بھی اللہ کی نشانی آیات کبریٰ میں پہلا، جو میری غلامی کرے گا وہ کرے گا سیوا، میں کھاؤں گا میوہ. اللہ تعالیٰ ان کو گواہ بنایا کہ مسیح دجال کیسا ہوتا ہے دیکھو. کیونکہ پچھلے جنم میں ان لوگوں نے کہا تھا نا مجھے جھوٹا مسیح کہہ کر کراس پہ ڈال کے مارنے کی کوشش کرے تھے. اللہ نے بچا لیا، تیسرے دن باہر نکال کے لے کر گیا.
تو یہ کمبخت یہ سمجھتے ہیں کہ مسیح دجال کو اللہ نے ان کے حوالے کیا اور مسیحا کو ان میں بھیج کر بولا کہ بتاؤ اب مسیح دجال کسے کہتے ہیں اور مسیحا کسے کہتے ہیں. میرے آپ کا ساتھ وقت زیادہ ہو 100% گیا ہے. نشانات ہوئے اور مسیح دجال کے نشانات اس کے ساتھ ہوئے. آپ کا وقت بہت زیادہ ہو گیا. یہ ٹائم ختم ہو گیا. کیا ابھی زیادہ ہو گیا؟ 3 منٹ تو ہوا. قادر صاحب آپ کی ایک باری ہے. منٹ ظاہر صاحب، ایک منٹ. ملہم صاحب کی ابھی باری ہے، یہ جواب دیں گے. بار بار مودود صاحب اپنے نشانات بتا رہے ہیں اور اپنے معجزات بتا رہے ہیں کہ بھائی وہ مور جو ہے وہ ان کا نشان ہے، اور پتہ نہیں 2-4 اور بھی نشان انہوں نے بتائے ہیں. تو بھائی آپ لوگ رد کیوں نہیں کر رہے؟ یا تو مان لیں اس کو، بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو میرے اوپر ایمان نہیں لائے گا وہ کافر ہے. یا تو آپ لوگ کافر ہیں یا یہ کافر ہیں، یہ فیصلہ بھی کرنا ہے نا آپ لوگوں نے. تو یہ ملہم صاحب ابھی جواب دیں گے ان کے مور کا. جی جناب. ہاں جی. دیکھیے شاید آپ کو معلوم نہیں ہے لیکن مودود صاحب اور میرے درمیان بات ہو چکی ہے. تو ہمارے آپس میں ایک مباہلہ چل رہا ہے اور 3 مہینے کے وقت ہے. تو ہم دیکھیں گے 3 مہینے کے بعد کون بچتا ہے، کون ادھر آتا ہے. تو پھر سب کو آپ لوگ فیصلہ کریں. باقی خان صاحب کو میں زیادہ مخاطب کر رہا ہوں اس لیے آپ زیادہ معقول آدمی لگتے ہیں. عبد القادر ایسے نہیں کرے نا جی. جب اپنی باری آتی ہے تو آپ مٹی پاؤ. مرزا قادیانی پہ بات آپ آنے نہیں دے رہے. نہ ہی تو آپ نے شراب کی کوئی بات کی ہے. مرزا قادیانی زانی تھا، فراڈیا آدمی تھا، اس کا جواب ہی نہیں دیا آپ نے. آپ یہ تو نہ کریں. اب 3 مہینے چل رہے ہیں، 3 مہینوں کے بعد دونوں نے زندہ رہنا ہے، تو پھر کیا فیصلہ ہوگا؟ یہ کون سا ڈرامہ ہے؟ اور نہ ہی وہ آپ کے مباہلے کا چیلنج جو ہے انہوں نے قبول کیا ہے. یا تو وہ قبول کریں نا جی، یک طرفہ تو نہ آپ فیصلے کرتے جائیں. یہ ڈرامے بازیاں نہیں کریں، ان کے سوالوں کے جواب دیں آرام سے. جی ٹھیک ہے جناب، آپ سنیں تو پہلے میں خان صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. خان صاحب، آپ نے کہا کہ اللہ پاک نے جرمن قوم کو منتخب فرمایا ہے. تو خیر اس کا مطلب ہے اس قوم کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ہوں گے. تو شاید آپ اگلی باری میں آپ بتا سکتے ہیں جرمن قوم کے بارے میں. جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ میرے لیے اس لیے عجیب بات ہے کیونکہ جرمن قوم تو وہ قوم مشہور ہے جنہوں نے بڑے مظالم کی ہے. مطلب پہلی جنگ میں، دوسری جنگ عظیم میں. اس لیے میں زیادہ انگریز قوم کو پسند کرتا ہوں. انگریز کو کے ساتھ ہی رہ رہا ہوں ادھر امریکہ کینیڈا میں. انگریزی مطلب یہ ہمارا قوم ہے. تو میں اجنبی ہوں، مطلب میں اس قوم سے بلانگ نہیں کرتا ہوں، لیکن ان کے ساتھ ہی رہ رہا ہوں. تو میں اس قوم کو پسند کرتا ہوں، انگریز قوم. اور یہی قوم نے ہمارے انڈیا پاکستان کے اوپر حکومت بھی کی ہے اور بڑا زبردست حکومت کی ہے. اور جیسے کہ آپ بھی فرما رہے تھے کہ کاش مزید 1000 سال یا 2000 سال ہمارے اوپر حکومت کرے، کیونکہ ہم خود مطلب کے اہل نہیں ہے. آپ نے بالکل صحیح فرمائی. لیکن جرمن قوم کے اوپر میرے کچھ مطلب شوق و شبہات ہے کہ یہ کیسے قوم ہے. یہ تو بڑا ظلم قوم ہسٹری میں ہو سکتا مطلب ان کے اندر انسانیت آ گئی ہے، لیکن ان کا ہسٹری ایسا ہے کہ انسان تو مطلب گھبراتا ہے کہ یار یہ تو کیسی قوم ہے. تو اس پر میں باقی ٹائم جو ہے آپ کو جاؤں تھوڑا سا فرمائیں اس پر. بہت بہت شکریہ عبد القادر صاحب، آپ کا سوال بڑا اہم ہے اور حقیقت بھی یہی ہے جو آپ نے کہا. لیکن خدا کی راہیں جو ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں، انسانی عقل سے محاورہ ہوتی ہیں. گاڈ ویز آر ویری مسٹیریس. آپ کو ایک مثال دوں گا، اس مثال سے آپ سمجھ جائیں گے. ساؤل جو تھا وہ عیسیٰ کا دشمن تھا، جسے آپ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اور سخت دشمن تھا اور ایمان بھی نہیں لے کے آیا. اور کراس کے بعد جب وہ جا رہا تھا دمشق تو وہاں رستے میں اسے نور دکھائی دیا. اب وہ عیسیٰ پہ ایمان لایا اور پاؤل ہو گیا. پہلے ساؤل تھا، یعنی کہ سخت خلاف تھا، اور اس نے عیسائیت کے لوگوں کو قتل بھی کیا اور خط لے کے جا رہا تھا دمشق. پھر یہ پاؤل ہو گیا. تو اس قوم کی بھی مثال یہی ہے، یہ ساؤل تھے، اب یہ پاؤل ہو جائیں گے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ خدا کی ذات کہہ رہی ہے آسمانوں کے اوپر. تو اس مثال کے دینے سے مراد یہ ہے کہ جہاں پہ مردار ہوتے ہیں وہیں پہ گید آتے ہیں.
تو اب خدا نے جب اس قوم کو چنا ہے تو یہ ساؤل اور پاؤل کا فرق ہے. اب یہی قوم جو ہے کئی دفعہ ایول اور شیطانی قوتوں کا مرکز بن چکی ہے. اب اسی قوم سے خدا کام لے گا. اچھا اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں تو کہتا خدا کو کہ پاکستان کو چن لے, نہیں تو پھر انڈیا کو چن لے, لیکن خدا میرے فیصلوں پر نہیں چلتا بلکہ وہ راہ دکھاتا ہے, اور انبیاء کا کام جو ہے اس کی راہوں پر چل کر, اس کی خوشی پر چل کر اپنی منزل کو پائیں اور انسانیت کو بتائیں. تو فرق یہ ہے کہ اگر آپ بالکل صحیح کہا, اگر میں جرمن قوم کو دیکھوں تو انگریزوں میں روحانیت زیادہ لگتی ہے مجھے, یا ہالینڈ کے لوگ ہیں وہ ان سے بہتر لگتے ہیں. لیکن اب 52 یا 53 سال کا دور گزار کے جو میں نے دیکھا ہے, اور جس طریقے سے یہ یورپین لوگ خاص کر جرمن لوگ داخل ہو رہے ہیں اور خدا سے مل رہے ہیں, تو اب آنکھیں کھلتی جا رہی ہیں کہ اینک ہوتی ہے, ایک نزدیک سے دیکھتی جاتی ہے, ایک دور سے. انسانوں کی اینک جو ہے وہ ہم نزدیک سے دیکھتے ہیں, خدا کی ذات جو ہے وہ مستقبل پر نگاہ رکھ کے دیکھتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے. باقی وہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ اس نے رٹ لگائی جانی ہے, تم جھوٹے ہو میں سچا ہوں, میں سچا ہوں تم جھوٹے ہو. لیکن جا کے کسی مجمع میں ایک دفعہ بات تو دے انڈیا کے, میں تو آؤں گا تو میں تو دیکھ لے گا کہ میں دہلی میں بولوں گا, کبھی 4 بندوں کے سامنے بات تو کر. اور اس وقت تیرا موڑ کیوں نہیں بولا جب تیرے مولوی نے 2 چھتے مارے تھے, وہاں تیرا موڑ خاموش ہو گیا. کم سے کم وہی کہہ دیتا کہ یہ مسیح ہے. تو 5 آدمیوں میں کھڑا ہو کے پہلے بات کر, اور کوئی 5-6 آدمی تصدیق کے لیے لے کے آ یہاں پہ. میں نے مفتی صاحب کو چیلنج دے دیا ہے, ایک ایک نبی کو آپ کے سامنے یہاں پہ پیش کروں گا جن کا تعلق مجھ سے نہیں, بلکہ کئی ایسے ہیں جو مجھے ملے بھی نہیں ابھی, اور وہ بتائیں گے کہ میری تعلیمات پڑھ کر ان کی کیسے کیسے مشاہدات الہی ہوئے. تو اب آپ بولیں نبی صاحب. میں نے اپنا جواب دے دیا عبد القادر صاحب کو. اچھا ہاں جی, آپ عرض کریں نا, قادیانی کو جھوٹا نبی کہنے والے. آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ عبد القادر ملہم صاحب بولیے جی, جواب دیجیے. یہ کہاں گیا؟ مدور صاحب چلے گئے ہیں لگتا ہے. مجھے لگتا ہے موڑ کو لینے گئے. چلیں عبد القادر صاحب یہ ہنس رہے ہیں, کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, فرمائیے جی. ہاں جی فرمائیں. میں تو فرمائیں, مجھے تو بہت ہی اچھے آدمی لگے اور بڑے اخلاق کے آدمی لگے, اور میں بڑا قدردان ہوں ایسے انسانوں کا جو تہذیب اور دائرے میں رہ کے اپنی بات کو بیان کرتے ہیں. ہاں جی عبد القادر صاحب عرض کریں. جی شکریہ, آپ نے میرا تعریف کی ہے. آپ بھی معقول آدمی لگتے ہیں اور آپ بھی ایک جینٹل مین لگتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ میں آپ کی تعلیمات سے سخت اختلاف رکھتا ہوں, لیکن ٹھیک ہے جی, آپ بھی ایک تجویز آپ دے چکے ہیں کہ آپ کے کچھ ماننے والے ہیں ادھر جرمنی کے اندر, اور انشاءاللہ اگلے سٹریم پہ یا اگلی اسی چینل پر آپ ان میں سے کچھ لے کر آئیں گے تو وہ کچھ شہادتیں پیش کریں گے آپ کے حق میں, تو میں ضرور سننا چاہتا ہوں. جی اصل بات یہ ہے خان صاحب کہ میں یورپ کبھی گیا نہیں, جانا چاہتا ہوں. میں ادھر کینیڈا میں ہوتا ہوں, تو تقریباً یہی یورپین لوگ اور امریکن لوگ میں کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہے, لیکن پھر بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان کی سوسائٹی کیسے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سوسائٹی میں کافی خرابیاں ہیں, اور اگر آپ مطلب واقعی خدا کے مانتے ہیں تو آپ ان خرابیوں کے خلاف بھی, جس کہ ہمارے ایک روایت ہے نبیوں کے, قدیم نبیوں کو آپ دیکھیں جو جن کا ذکر بائبل میں آتے ہیں. میں آپ کو ایک نبی کا ذکر کرتا ہوں, ارمیا, جس کو یرمیا کہتے ہیں. وہ انہوں نے اپنے قوم کی خرابیوں کو دیکھ کر ان کو بڑے سخت تنقید کیا ان پر. تو یہ نہیں مانا ہے کہ مطلب آپ ایک قوم کے اندر آپ کو اللہ پاک نے آپ کو چنا ہے بقول آپ کے, تو آپ اسی قوم کے بس ان کے حق میں ہی بات کریں گے. آپ ان تنقید اگر وہ ان میں کچھ غلط باتیں, مثال کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ان میں جو اتنا خرابی یہ ہے کہ وہ عبادت نہیں کرتے ہیں. عبادت کا شوق, میں نے خود یہ تجربہ کیا ہے کہ یہ جو یورپین لوگ ہیں نا, ان میں عبادت کا شوق اور ذوق نہیں ہوتا ہے. یہ زندگی مطلب یہ ان کے جو بڑھاپے میں جب بھی جاتے ہیں نا تو ریٹائر ہو جاتے ہیں, مزے کرتے ہیں, عیاشیاں
آرام کرتے ہیں. تو میں سمجھتا کہ اگر ایک خدا کا واقعی کوئی ایسے قوم ہے جو چنا ہوا قوم جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, تو ان میں کم از کم عبادت کی شروع ہوتی ہے. تو عبادت کے فلسفہ کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں, یہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. ارے میرا ٹائم ویٹ کریے. مدعو صاحب, آپ بولنے سے پہلے 1 منٹ, بڑی مزے کی بات یہاں پہ عبد القادر صاحب نے بڑی مزے کی بات کی ہے. زاہد خان صاحب, آپ کو مبارک ہو, ایک اور آپ امتی جو ہے نا وہ ہو گیا جی, آپ کے ہاتھ کے اوپر ایمان لے آئے ہیں عبد القادر صاحب. عبد القادر صاحب نے ابھی تسلیم کر لیا ہے کہ آپ ایک اللہ کے چنے ہوئے نبی ہیں اور سچے نبی ہیں, اور یورپ کی طرف آپ نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں. تو ظاہر صاحب آپ اس کے اوپر کیا فرمائیں گے؟ یہ آپ کے ہاتھ. ارے میرے کو بولنے دیتے, میں جاؤں. جی عبد القادر صاحب, عرض یہ ہے مجھے بولنے دیتے کہ میں جاؤں. بھائی مجھے جواب دینے دینا. وہ نہیں, میرا وقت ہے, آپ اپنا وقت لے لیے, پھر ان کا بھی لے لیے. مفتی صاحب آپ کیا کریں؟ مفتی صاحب سو گئے ہیں, مجھے بولنے دیجیے, آپ خاموش رہیے, میرا وقت ہے, سنیے. اچھا پہلے مجھے یہ بتائیں, آپ پورے لوگ اور ہمارے مبشر رضا قادری صاحب بھی, کہ آپ لوگوں کا جی کہ مسیح دجال خروج کرے گا, پھر عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام آئیں گے, پھر جو ہے 3 طرف زمین دھس جائے گی, پھر جو ہے دابت من الارض نکلے گا, پھر یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے, کیا پھر آگ ظاہر ہوگی, پھر دھواں آئے گا, پھر الٹا سورج کا نکلے گا, یہ اس پر ایمان ہے آپ لوگوں کا یا نہیں؟ پہلے مجھے آپ تینوں لوگ بتائیں. اگر ہے تو پھر یہ تحقیق کر کے دیکھیے. میں نے اسلامک انٹرنیشنل کورٹ چیلنج کیا ہے سارے علماء دین کو. میرے پلے لسٹ میں جا کر سیکنڈ جیزس کرائسٹ لارڈ شیوا میں دیکھ لیں, اسلامک انٹرنیشنل کورٹ چیلنج کیا ہے. اگر آپ سب مل کر یہ مجھے ثابت کر دیں کہ میں عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام دوبارہ نہیں جنما, اور مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفہ مسیح دجال نہیں, جتنے نشانات کتابوں میں آئے ہیں اس سے ثابت نہیں, اور دعوت من الارض جبرائیل علیہ السلام کا مور بن کے گواہی دینا ثابت نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش گوئیوں کی جو جگہوں کے نام استعمال ہوئے تھے اس کی تعبیر ہندوستان میں نہیں, اور یہ ثابت کر دیں کہ میں رسول نہیں, اور یہ ثابت کر دیں کہ دیکھیے میں نبی نہیں کسی بھی قسم کا, رسول کے معنی تو اللہ کا بھیجا گیا ہوا. عیسیٰ ابن مریم آئیں گے مہدی علیہ السلام بن کے, تو بھیجے جائیں گے تو یہ آئیں گے نا, تو بھیجے کے عربی میں کیا بولتے ہیں؟ رسول بولتے ہیں. پھر اس کی قرآن حدیث تصدیق کرتا ہے. لہٰذا آپ لوگوں کا یہ ایمان ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو اس پر انٹرنیشنل اسلامک کورٹ چیلنج, اگر میں ہار جاؤں تو میں آپ جو بولیں گے علماء دین وہ رائٹنگ میں باہوش و حواس لکھ کے پوروں کے سامنے, باقاعدہ ایک جج اپوائنٹ ہو, عالم حضرات کے مفتی حضرات انٹرنیشنل والے بیٹھے ہیں سارے ورلڈ کے ایک بڑے ہال میں, تب اگر میں ہار جاؤں تو میں پھر آپ جو بولے وہ کرنے کے لیے تیار ہوں, میں یہ لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں. اب بات کرے گی, یہ بولتے ہیں چھترے پڑے, ارے کیا عالم مفتی کو کس کو مجاز تھا کیا؟ جاؤ کسی کے گھر پہ حملہ کرو, گالی گلوچ کرو, بدتمیزی کرو, یہ تو مجرمین ہیں. اگر میں اپنے والی پہ آتا اور اللہ کا مجھے حکم نہ ہوتا خواب کے ذریعے, تو یہ تو ٹکڑے ہو کے مر جاتے اس وقت. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے صبر کا حکم دیا, غصے کو پینے کا حکم دیا. اسی کو بھگوان شیوا کا زہر پینا کہتے ہیں, یعنی مہدی علیہ السلام کا غصہ پی جانا, برداشت کرنا, تخیہ کرنا تھوڑی دیر کے لیے. تو اس کو آپ لوگ مدعا بنا رہے ہیں. پہلے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ وہ کتنے بڑے کرمنل بدتمیز لوگ ہیں؟ وہ ہم کو بولیے نا, اب آنے کے لیے کہیں پر میں ٹھہرتا ہوں, فون کریں اور آئے دیکھیں. مفتی صاحب ان کا وقت ہو گیا. اچھا پہلے جواب دیں میرے بات کا, مجھے جو سوال کیا ہے میں آپ تینوں جواب دیں. جواب دوں گا. پہلے میں عبد القادر صاحب کا جواب دے دوں. آپ نے بالکل صحیح عرض کی کہ قوم کی غلط باتوں کی بھی نشاندہی کرنا یہ نبی کا کام ہے. لیکن یہاں 2 معاملات ہیں. پہلے توحید کا پیغام تاکہ دل کے محور گھومے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو غلط عقائد ہے وہ کام بھی میں کر رہا ہوں. اور ہمارے اس کے اندر 2 نمازیں ہیں خدا نے کی ہیں, ایک عصر کی ہے اور ایک رات کے 2 بجے کی ہے. تو یہ سارے کام اکٹھے ہو رہے ہیں. لیکن میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, to achieve a great purpose of God we have to sacrifice or ignore for certain time horizontal things. تو یہ دونوں کام ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں, اور اس کام کے لیے تنظیمیں ہیں. ہم نے نیٹ بچھایا ہوا ہے
تو جو ہمارے ماننے والے اللہ ماشاءاللہ وہ ان برائیوں سے نکلتے جا رہے ہیں. ان میں عبادات کا بھی بڑا شوق ہے، بلکہ رات کو کیا وہ کئی گھنٹے عبادات کرتے ہیں مناجات خدا سے. تو ایسا نہیں ہے کہ میں صرف معرفت الہی کا پیغام دے رہا ہوں، بلکہ ان کی وہ چیزیں جو معاشرے کو آگے جا کر اپنا اور پرگندہ کر دیتی ہیں، یہ دونوں کام ساتھ ساتھ ہیں. لیکن پہلا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی ذات، کیونکہ خدا نے مجھ سے کہا ہے کہ جو کچھ تو نے سنا ہے اور جو کچھ تو نے دیکھا ہے مشاہدہ الہی، اور جو تیرا سفر ہے تجربات، وہ انسانیت کو بیان کر دل کے محور بدل جائیں گے. اور جب دیکھیں نا ایک جہاز ہے، چھوٹا سا چپو ہوتا ہے، وہ جدھر گھوم جائے پورا جہاز گھوم جاتا ہے. تو مراد کہنے کی یہ ہے جو دل معرفت الہی کی طرف گئے تو پورا جسم گھوم جائے گا. تو یہ دونوں کام ہم کر رہے ہیں. میں آپ سے صرف ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، میری تعلیمات کو پلیز ذرا پڑھ لیں خان فلاک پر جا کے، KHANVERLAG، تاکہ آپ کو بھی پتا ہو کہ خدا کی ذات اس وقت انسانیت سے کیا چاہتی ہے. اچھا یہ تو آپ کو جواب دے دیا ہے. یہ دوسرا جواب دیتے ہیں، بھائی تو ایسا کر، اپنا موڑ لے جا اور اپنے 4 بندے لا کے کسی دہلی کے کسی چوک میں ایک دفعہ بول کے دکھا. بس تیرا موڑ بولے یا تو بولے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تیرا حال کیا ہوگا. اگر تو مجھ سے پوچھتا ہے تو میں تجھے 250 ویڈیو بھیج دیتا ہوں جہاں میں 10 20 ہزار لوگوں سے مخاطب ہوں. تو نے اگر اپنی نبوت موروں پہ چلانی ہے، کتوں پہ چلانی ہے، جانوروں پہ چلانی ہے تو جنگل میں بیٹھ جا کے، ٹھیک ہے؟ ورنہ 4-5 آدمی چونک میں کھڑا ہو کر کہے کہ میں ہوں مسیح، میں یہ ہوں فلاں ہوں، پھر تو 1 سال تو نے اپنی شکل نہیں دکھانی. میں تو یہ بتا رہا ہوں. تو یہ جو کلا تو گھومتا پھر رہا ہے نا، ذرا ایک ویڈیو بنا. اگر مجھے کہتا ہے میری یوٹیوب پر 250 ویڈیو ہیں کہ میں 30 ہزار لوگوں سے مخاطب ہوں، تو نبوت گھر بیٹھے نہیں ہوتی. سمجھا کہ نہیں؟ مجھے مان لو، مجھے یہ کر لو. تو جا کے ادھر اپنا پیغام بھی دے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ آیا ہوا ہے، یہ اپنا عیسیٰ. تو یہاں بیٹھ کے ایسی گھوسلی پوسلی باتیں کرنی، مجھے مان لو، وہ تعلیم بھی پیش کر جو خدا نے تجھے دی ہے. ظاہر صاحب ابھی آپ نے ان کو کہہ رہے ہیں کہ نبوت گھر میں بیٹھ کے نہیں ہوتی، تو آپ بھی اپنا پتہ بتا ہی دیں ابھی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے. مفتی صاحب آپ قاتل ہیں، آپ نبیوں کو قتل کرنے کے درپے ہیں. آپ اس کو قتل کروانا چاہ رہے ہیں، آپ اس سے پتہ مانگ رہے ہیں. میں قتل نہیں کروانا چاہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں گھر سے باہر نکل کے بات کر. ہاں تو وہی نا، جو آپ اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، آپ کے اوپر بھی وہ الزام آتا ہے، پتہ تو آپ نے نہیں بتایا ہوا. میری تو تصدیق دیکھیں نا، یوٹیوب پہ ہے، کتنے ہزاروں لوگوں سے میں مخاطب ہوں. وہ دیکھیں نا آپ جا کے، مجھے تو 5 حملے ہو چکے ہیں. نبوت کیا تصویروں سے ہوتی ہے کیا؟ وہ تصویر کمال ہو گئی ہے. بھائی مفتی صاحب اندھوں جیسا معاملہ نہیں کرنا ہے، مت لگائیں. آپ اندھوں جیسا معاملہ نہ کریں. آپ یوٹیوب پر دیکھتے کیوں نہیں کہ جب میں ہزاروں آدمیوں سے بات کر رہا ہوں، میں گھر میں بیٹھا ہوں. ابھی میری اپنا 3 جولائی کو میری فرینکفرٹ میں بولوں گا، آپ کو وہ ویڈیو دیکھ لیں لائیو، اس میں ہزاروں لوگ ہوں گے. ہم گھر تھوڑی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو اس کو بتا رہے ہیں کہ خدا کے بندے اپنے مور کو بھی لے جا اور خود بھی آ جا، وہ بولے یا یہ بولے، ایک چوک میں کھڑے ہو کے 5-10 منٹ بولے جا کے، بس پھر ہم دیکھتے ہیں. کیونکہ نبی جو ہیں وہ گھر میں بیٹھ کے نہیں، باہر پیغام دیتے ہیں. کمال کی بات ہے مفتی صاحب، اب اندھوں جیسا سلوک کرتے ہیں. وہ جو ویڈیو ہے 250، وہ آپ کو کچھ نہیں بتاتی کہ میں کیا کر رہا ہوں. 5,000 10,000 20,000 لوگوں سے مخاطب ہوں. مدود صاحب آپ کیا کہیں گے؟ مدود صاحب بولیے. جی جناب، پہلی بات تو یہ بدتمیزی کر رہے ہیں اپنے باپ سے، روحانی باپ سے. بیٹا آپ عمر میں بڑے ہیں، میں مسیحائی ہے، نئے پہچانے الگ بات ہے. بیٹے بدتمیزی نہیں کرتے میرے بچے، سنے نا، پہلی بار بول رہا ہوں، سن لو. اور دوسری بات یہ ہے کہ مور کو میں کوئی مداری نہیں ہوں کہ بندر کو یا کسی جانور کو لے کر روڈ پہ ٹھہروں. یہ تو اللہ کی طرف سے کرشمہ ہوا ہے جس کی لائف ریکارڈنگ کی گئی ہے، بغیر کوئی ایڈیٹنگ کے، بغیر کوئی سیٹنگ کے. جیسے لکھا تھا ویسا ہی ہوا، ڈیٹ کے ساتھ، ٹائم کے ساتھ، 2015 کے ساتھ، چاش کے وقت، اس دن، اس سال، بکری کی جمعے کو آنا، سارے نشان جو تقریباً
100 से ज्यादा है दावतुल मिलर्स के निशान अहादीस में पूरे हुए हैं। तो ये क्या मेरे घर के मर्जी से पूरा हुआ समझ रहे हैं ये, या मेरे बच्चों की या मेरी मर्जी थी, क्या मैंने मोर को पाल रखा था? अरे भाई साहब, ये पूरा नेचुरल सीन्स हुए हैं, क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग की हॉबी हो चुकी थी 2000 से, क्योंकि कई मिरेकल्स में जो है ना दुआ करता था तो रिकॉर्ड नहीं किए गए, तो जब दुआ करता तो ऑन द स्पॉट अल्लाह बारिश देता था। कई 100 लोगों ने इसका मुशाहिदा किया और कई बार किया है। और फिर दावतुल मिनल अल्लाह का वादा है कि जब लोग यकीन नहीं करेंगे तब अल्लाह ताला दावतुल मिनल को निकालेगा, आयात कुबरा यकीन नहीं करेंगे तब उसमें ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम है, यानी मैं, तब अल्लाह निकालेगा और वो पहले होंगे मेहदी जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो मेहदी अलैहिस्सलाम की बैत करेंगे एक सफेद परिंदे की शक्ल में। तो वो लिखा है बिहारुल अनवार हदीस में, तो वो खाने का जब मोर पलट के नाचता है तो आप देखें पूरा सफेद रहता है पीछे से 80%, समझे ना? तो आपको तो इल्म नहीं, ये आयात कुबरा है, छुपा कर अल्लाह ताला के अंबिया अलैहिस्सलाम दिए थे, लेकिन वो जाहिर पूरे हुए 100%। तो मैंने जो जो निशान पेश किए हैं वो 100% दलाइल के साथ है, और वो दलाइल मेरे घर के नहीं है, अंबिया अलैहिस्सलाम के दिए हुए, मेरे जन्म से पहले हैं, हजारों साल पहले से रखे हुए। तो आप लोग मजाक समझ रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये करे वो करे ऐसा। अरे भाई साहब, मेरे 5000 से ज्यादा वीडियोस है नेट पर, ठीक है, मेरी तबलीग रात और दिन है, बीच में डिस्टर्ब ना करें। वक्त हो गया आपके, ठीक है। शिकार के अभी वक्त 1 मिनट है ना, आप खामोश तो बैठिए, 1 मिनट है ना। 3.5 मिनट भाई, ये घड़ी मेरे सामने खड़ी हुई है, 3.5 मिनट हो गए। तो अच्छा, तो अभी रुक जाऊं? हाँ, तो अब आपने बात कर ली है ना। बात ये है कि अच्छा, इजाजत है, मैं जरा थोड़ी सी बात करूं। देखिए, ये सारे दुनिया के मुसलमानों का ईमान है कि मसीह दज्जाल आएगा। मैं बोल रहा हूँ आ गया। नहीं मान रहे, सबूत कंपेयर करके देख लो। इंटरनेशनल इस्लामिक कोर्ट चैलेंज है। अगर मैं गलत निकला तो आप लोग जो बोलेंगे, मेरा ताईन तो इस्लाम में है दावा। मैं बस बोलने 3 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए। देखें अपना देखिए, मैं एक बात करना चाहता हूँ। हम तीनों जो है ना, अच्छा इससे पहले मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। खान साहब, मुफ्ती साहब आपसे ये पूछ रहे थे कि आप पता क्यों नहीं बताते हैं, तो आपने ये जब दिया कि भाई मतलब मालूम हुआ कि सिक्योरिटी कम से मुफ्ती साहब शायद बदमाश है, वो आप कत्ल करवाना चाहते हैं। ये बात ऐन वैसे मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि नबी तो एक पब्लिक फिगर होते हैं, स्पीकिंग वो तो आपका पता बता देते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? दूसरी बात यह है कि 2 ऐसे नबूवत दावेदार थे जो मैं जानता हूँ, एक सैयद शाह और एक ताहिर नसीम, दोनों शहीद भी हुए और रहमतुल्लाह अलैह भी कहूंगा, दोनों अहमदी भी थे। उनके दावे के साथ मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ, लेकिन उनको जालिमाना तरीके से मतलब उनको कत्ल किए गए। तो मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप भी इस तरह काम ना करें। मतलब मुफ्ती साहब के बारे में हमें नहीं पता। बहरहाल बात यह है कि जिस कौम से हमारा तीनों का ताल्लुक है। अब्दुल कादर साहब, आप नाम भूल गए हैं। मुसलमा कज़्ज़ाब और असवद अंसी वगैरह, उनको भी शामिल कर लें, उनका भी नाम ले लें, उनको भी कहें कि वो शहीद किए गए और कत्ल किए गए जालिमाना, उनका भी नाम ले। जी, वो तो अहमदी नहीं थे नाम। तो बहरहाल मैं एक बात मुकम्मल करता हूँ, फिर आप लोग भी इसके जवाब दें। देखिए, हम तीनों का ताल्लुक एक खास कौम से है। अब उसके नाम को हम क्या देंगे? हिंदुस्तानी मुस्लिम जो कौम हमारा, पाकिस्तानी हिंदुस्तानी स्लैश। तो हमारा कौम हमारे बड़ी मुखालफत करते हैं, मेरे भी, आपकी भी। और वैसे हमारे कौम आप कह सकते हैं पूरी में एक बुरी नजर से देखा जाता है कि यार ये घटिया कौम है, गरीब तरीन कौम है पाकिस्तानी। तो ऐसे भी है, मैं समझता हूँ। तो आप दोनों जो है नबी और एक आप में से एक रसूल होने के दावे करते हैं। आप इस कौम के ऊपर कुछ वईद सुनाएंगे, कुछ मतलब कि ये, क्योंकि ये कौम बाज नहीं आती आप गंदे हरकतों से। तो इस कौम के बारे में मैं आपके साथ इत्तेफाक, अंग्रेज अच्छे हैं, यूरोपियन लोग अच्छे हैं, वो तो शरीफ लोग हैं, और हमारा जो कौम अब्दुल कादर साहब 1 मिनट, अब्दुल कादर साहब 1 मिनट। जाहिद साहब से आप पूछ रहे हैं, मधु साहब से पूछ रहे हैं कि झूठे यानी नबूवत कत्ल करना जायज है कि नहीं। ये घर का पहले मामला हल कर लें। ये आपके मिर्जा जी फरमाते हैं मलफूजात जिल्द नंबर 5 में सफ़ा 610 के ऊपर
کہ نبوت کے دعویٰ کی حقیقت قرآن سے برگشتہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برگشتہ ہو کر نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو تو ہم واجب القتل اور لعنتی کہتے ہیں. یہ دیکھ لیں، یہ آپ کے مرزا جی نے جناب مودود کو بھی لعنتی اور واجب القتل کہا ہے، اور یہ زاہد خان قذاب کو بھی واجب القتل اور لعنتی کہا ہے. یہ آپ کے مرزا جی نے کہا ہے. اس کا جواب دیجئے. جواب دیں جی عبد القادر صاحب، یا سنیں جواب. میں مختصر حوالے میں حضرت صاحب نے دو باتیں کی ہے. جواب دیں میرا سواب لوگ. ایک سیکنڈ آپ ٹھہریں ایک سیکنڈ. ایک تو انہوں نے کہا کہ ایسے لوگ لعنتی ہوتے ہیں، میں اس پر اتفاق کرتا ہوں. دوسری جو انہوں نے بات کی کہ واجب القتل ہے، میں اتفاق نہیں کرتا ہوں. کوئی شخص واجب القتل نہیں ہے محض اس دعوے کرنے کی بنیاد پر. میں حضرت صاحب سے کے ساتھ اس جملے پر اختلاف کرتا ہوں کہ واجب القتل نہیں ہے، لعنتی تو ہم ضرور کہیں گے. جی چلو ٹھیک ہے. اچھا، مفتی صاحب نے ویسے صحیح وہ پڑھا ہے کہ وہ واجب قتل ہے. تو اچھا، آپ نے اتفاق نہیں کرتے تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ کم سے کم نبی نے ترقی کی ہے. اب آتا ہے ہوم سیکیورٹی کا معاملہ. ہم کوئی جاہلیت کے دور میں تو زندہ نہیں ہیں، ہم ایسے دور میں ہیں کہ جہاں پہ جرمن پولیس میری سیکیورٹی پر کروڑوں ایرو خرچ کرتی ہے، اور میں جہاں بھی جاتا ہوں، جہاں بھی بولتا ہوں، یہ سیکیورٹی ہوتی ہے ساتھ. تو اب ان کے کوئی احکامات بھی ہیں، ان احکامات کو فالو کرنا پڑتا ہے کیونکہ سیکیورٹی کے معاملات ہیں. تو یہ مفتی صاحب تو وہاں بیٹھ کے نا گجرانوالے میں ایسی بات کر دیتے ہیں، لیکن جب یہ یورپ آئیں گے. میں آپ کو مجھے جانا ہے، میرا فجر کا ٹائم ہو گیا ہے تو میں جا رہا ہوں. جزاکم اللہ. جانا نہیں ہے، جانا نہیں. او بھائی کدھر چلے گیا؟ ابھی جواب تو دیتے جائیں. نہ سکے جی آپ. چلیے میں تیار ہوں، میری باری. اب میری بات ہے، میری باری ہے، اب میری باری بھی دیں گے. آپ طاہر صاحب بول لیجیے، اب مدعو صاحب آپ ہی بول لیجیے گا. مرزا غلام قادیانی کہہ رہا ہے کہ تم لوگ لعنتی ہو، یعنی ظاہر مودود بھی لعنتی ہے اور جناب واجب القتل ہے. یہ عجیب بات ہے کہ جب مطلب یہ کہ ان کے گھر کی بات آتی ہے تو مٹی پاؤ مٹی پاؤ. اب یہ دیکھیں نا، ایک اصولی سی بات ہے ظاہر صاحب. یہ میں سکرین دکھاتا ہوں، سکرین. ایک منٹ ظاہر صاحب، یہ سکرین کے اوپر یہ حوالہ ہے، یہ مرزا قادیانی کا روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ 157 کے اوپر وہ کہتا ہے کہ میرے جیسے اور بھی مسیح مسیح آئیں گے، نبی آئیں گے، رسول آئیں گے 10,000. تو قادیانی مرزائی تم لوگوں کے ہاتھ کے اوپر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اس کا جواب سن لیں مفتی صاحب. میرا ٹائم ہے، آپ. میری باری تھی خدا کے بندے، اس کے بعد میری باری تھی تو وہ بیچ میں آ گئے. اچھا، اس کا جواب. ارے بھائی صاحب، ابھی بھائی میں کہاں بولا ہوں؟ میری باری تھی، ابھی میں کہاں بولا ہوں؟ اچھا مفتی صاحب، اس کا جواب یہ ہے کہ غلام احمد قادیان ایک ہی وقت میں 3 باتیں کرتا ہے، اس میں اختلافات نکلتے ہیں. میں بھی اس سے اتفاق نہیں کرتا. جیسے یہ اب عبد القادر گیا ہے، وہ کہتا ہے میں بھی اتفاق نہیں کرتا. ایک طرف وہ کہتا ہے، وہ میں نے پڑھا ہوا ہے، یہ جو آپ نے دکھایا ہے کہ واجب القتل ہے، اور ایک طرف کہتا ہے کہ 10,000 مسیح لائیں گے. تو یہ تو بات میں قول اور فعل میں تضاد آ گیا. لیکن اس کے باوجود اس نے جو کچھ بھی ریفارمیشن کی، اس نے اپنا ایک علیحدہ اسلام تو بنایا نا، احمدیت بنا لی. لیکن میں اس بات سے آپ سے ایگری کرتا ہوں، اس کی کتابیں پڑھ کے پتہ لگتا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں کئی باتیں کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس جگہ لاگے کھڑا کر دیتا ہے جہاں اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کرتا ہے. جیسے حضرت علی نے کہا تھا کہ اگر تو اپنے آپ کو ایسے موڑ پر لے آئے اور لوگ تجھ پہ الزام تراشی کریں تو تجھے اسے الہائنا نہیں دینا چاہیے. میں آپ کی بات سے پورا اتفاق کرتا ہوں. جماعت احمدیہ مانے نہ مانے، میں مانتا ہوں. اور پھر یہ بھی بتا دوں کہ خدا مرزا غلام احمد سے بہت ناراض ہوا کیونکہ اس نے وہ اصل باتیں جو تھیں وہ تو پتہ ہی نہیں. اب تھوڑی سی ان نبی صاحب کے بارے میں نے کہنا ہے، وہ یہ ہے کہ جو تیرا مور ہے جس کے اندر جبرائیل بولتا ہے، جب اس کے چتر کی واری آتی ہے تو وہ خاموش کیوں ہو جاتا ہے؟ اس وقت کیوں نہیں بولا وہ مور
جب وہ اپنا 2 مولوی اور 3 لوگ تھے اور اس نے تو یہ کان پکڑ کے ایک ہی لگائی, اپنے مور کو بلا لیتا کہ بھی گواہی دے. شکار کے وقت کتیا ہگا دی, وہ مور بھی کہیں چلا گیا. تو اس کا جواب کیا اب ہوگا؟ خاموش ہو جائیے, ٹائم ہو گیا آپ کا, مجھے بولنے چلو دیجیے. ٹھیک ہے, لیکن ایک بات ہے, مجھے 5-6 لوگ اور لے کے بھی آؤ جو آپ کی دعوے کی تصدیق کریں کہ آپ کی ایک تعلیمات. منٹ مجھے آپ کو بولنا دیجیے, بس کریں چلو گے, ٹھیک ہے, ٹائم ہو گیا آپ کا بہت. بولے بہت سا بولے. ایک بات, جب یہ مفتی زبیر بیچارہ جو ہے 3rd کلاس مفتی چھچورا, اس کے ساتھ میں چھچورے جو آئے, ایک زناکار عورت کی نسل کے لوگ ہیں یہ, کوئی اس کے اندر آج اگر شادی شدہ ہے تو ہے, حدیث میں بہار الانوار میں آتا ہے, یہ لوگ حملہ کریں گے اور دیوار توڑیں گے مسجد کی, اور ان لوگوں کو تم جو ہے بڑی عزت دے رہے ہو. مولوی یہ چھچورے لوگ ہیں, ان کی ضلالت اللہ نے ظاہر کی. 2016 1 مارچ کو کالا اشٹامی کا دن, نوح علیہ السلام نے بھی یہ بشارت دے رکھی تھی پہلے سے یہ ہوگا, لہٰذا اس دن ان کو آ کے پوچھو, پورا علاقہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے دیکھے, کوئی ان کو فراڈ نظر آیا؟ ارے لوگ جتنے لوگ سنے سب لوگ ان کے اوپر تھوک رہے ہیں آج تک, اور اس کا میرا نمبر ہے اس کے پاس, میں اس سے بات کرتا ہوں تو اوپر سے. صاحب 1 منٹ میں آپ کو روکوں گا, آپ پٹری سے ہٹ رہے ہیں. آپ ظاہر صاحب اور ملہم عبد القادر صاحب کے اٹھائے ہوئے سوالات کے جوابات بس دیں. یہاں پہ مولوی اچھا سنیے, رکیے, آپ تو پورا پٹری سے ہٹے ہوئے ہیں. نہیں, آپ تو پورا ہی پٹری سے ہٹے ہوئے ہیں. بات نہیں ہو رہی, ابھی بات یہ ہو رہی ہے کہ تم دونوں آپ تو 1 منٹ, آپ تو سنیے, یار رکیں بھی تو صحیح نا. ابھی تو بات یہ ہو رہی ہے کہ تم 3 بندے بلکہ 4 ہو گئے نا, مرزا قادیانی, ملہم عبد القادر, زاہد خان اور مدود. ان میں لانتی کون ہے, کون واجب القتل ہے, کون جھوٹا ہے, کون سچا ہے؟ بات تو یہ چل رہی ہے. آپ یہ مسئلہ اور یہ معمہ حل کریں. مطلب یہ کہ مولوی مفتی بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ پہلے تو یہ مسئلہ حل کریں نا آپ لوگ یہاں پہ بیٹھ کے, اگلی بات بعد میں کریں گے. وہ تم لوگوں کو مرزا قادیانی کہہ رہا ہے واجب القتل, اور لانتی ہو تم لوگ. جب آپ مفتی صاحب کو ارے مفتی سنیے کو جناب, گالیاں دیں تو وہ ارے رکیے, بیچ میں ڈسٹرب مفتی مت صاحب کو بھی کریے. لگی. آپ لوگ میرا ٹائم, میرے پاس بیکار کی باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن آپ نے جب آپ خاموش رہیے, مجھے بولنے دیجیے, میرا وقت ہے یہ. چلو ٹھیک ہے, بولے. نہیں, آپ نے پھر ابھی میرا ٹائم خراب کر رہے ہیں. آپ دیکھیے کتنا 20 سیکنڈ خراب کر دیا آپ نے, 30 سیکنڈ خراب کر دیا آپ نے. ٹھیک ہے, 30 سیکنڈ میں زیادہ لوں گا, آپ خاموش رہیے. دیکھیے جناب, ایک تو آپ نے اپنے چینل کا نام رکھ لیا ہے ختم نبوت, تو زبردستی مجھے نبوت میں کیوں گھسڑ رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو بولا میں رسول اور نبی میں بہت بڑا فرق ہے. اللہ نے قرآن میں دونوں آیتیں الگ الگ طریقے سے استعمال کی ہیں, اور یہ حکمت رکھی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام کے لیے بھی آیتیں اس میں پہلے سے موجود ہے. جو رسول کی شکل میں جتنی مخاطب آیتیں ہیں وہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے لیے بھی ہیں, اور جو نبی کے لیے وہ صرف عیسیٰ ابن مریم کے لیے نہیں بلکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے. آپ لوگ سمجھتے نہیں. اور دوسری بات, آپ لوگ سن لیں, میں نے آپ سے سوال کیا تھا پوروں سے کہ بتائیے آپ لوگوں کا ایمان ہے کیا مسیح دجال پر؟ آپ لوگوں کا ایمان ہے کیا دعوت من الارض پر؟ آپ لوگوں کا ایمان ہے کیا یاجوج ماجوج پر, آگ پر, آیات کبریٰ پر جو ظاہر ہوئی ہیں؟ آپ لوگوں نے کسی نے جواب نہیں دیا, پورے کے پورے منہ بند کر کے بیٹھ گئے. میں نے کہا اسلامک انٹرنیشنل کورٹ چیلنج ہے, ایک مفتی بیٹھے, قاضی بیٹھے, پورے وکیل حضرات بیٹھے, پولیس سیکیورٹی ہو, اور پھر میں اپنے سارے ثبوت پیش کروں وہی قرآن حدیث سے, اور آپ لوگ پیش کریں اور انکار کر کے بتا دو مجھے مسیح دجال کے وہ نہیں ثابت ہو گیا, مرزا غلام احمد خادم اس کے خلیفہ, انکار کر کے بتا دو دعوت من الارض کا, انکار کر کے بتا دو یاجوج ماجوج کا, انکار کر کے بتا دو میرا 1400 نشانوں کے ساتھ ظاہر ہونا, تب میرا دعویٰ اسلام کی تائید میں ہے. لہٰذا میں کافر نہیں, دشمن نہیں اسلام کا. تو میں آپ جو بولیں گے اس کے بعد میں آپ کو بول دوں گا, ٹھیک ہے؟ آپ بولیں گے کہ ٹھیک ہے خاموش ہو جاؤ, اس کے بعد خاموش. تو اتنا سارا سمپل آپ لوگوں نے کسی نے چیلنج میرا قبول نہیں کیا. مفتی صاحب کو ذرا سا جو ہے نا احساس نہیں ہے کہ وہ کیا مذاق کر رہے ہیں, کیا اللہ کی نشانیوں کا مذاق کر رہے ہیں. جو دعوت من الارض کو معجزے کو دیکھ کے انکار کرے گا وہ منافق ہوگا, اور آپ لوگ مذاق کر رہے ہیں اللہ کے مسیح سے. تو میرے کو کچھ فرق نہیں پڑتا,
मेरा अजर अल्लाह के पास है, मैं अपने काम पे लगा हूँ। अल्लाह अकबर। और याद रखिए मैं नबी नहीं किसी किस्म का, बार बार बोल रहा हूँ। और अब नबी जो होते हैं, नबी वो होते हैं, मेरे को क्यों नब्बत पे लगा रहे हैं भाई? आप लोग कितने बड़े गुनाहगार हैं, वाजिबुल कत्ल तो आप लोग हैं, लेकिन इस्लामी हुकूमत है तो आप लोग जो है ना सजा के मुस्तहिक हैं, जो किसी को नब्बत का इल्जाम लगा रहे हैं। अल्लाह की पनाह। मदूद साहब मेरी आखिरी ये गुफ्तगू है, सुनिए कि कोई आपकी और हमारी ये पहली नशिस्त नहीं है और आखिरी नशिस्त नहीं है कि बस आज के दिन ही हमने बात कंप्लीट कर देनी है। जो इतराज़ात आपने कायम किए हैं जाहिद साहब के ऊपर और मुल्हम अब्दुल कादर साहब के ऊपर कि तुम मेरी रिसालत को नहीं मान रहे, मेरे दावे को नहीं मान रहे, तो इनके जवाबात कल 3 बजे रोजाना 3 बजे आप हजरात आया करेंगे और इस मसले को हल करेंगे। आज 1.25 घंटा गुफ्तगू हुई है और कल 3 बजे फिर जाहिद साहब ऑनलाइन होंगे और मदूद साहब और अब्दुल कादर साहब, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब्दुल गफार जंबा साहब को भी। तो जाहिद साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब्दुल गफार जंबा साहब को भी लेके आए कल की स्ट्रीम के अंदर। तो आज के लिए इतना ही काफी है, तो कल 3 बजे फिर मिलते हैं। ठीक है मुफ्ती साहब, वो आखिरी बात ये है, मैं तो कोशिश कर देता हूँ, मेरी 10 दफा इस जंबा से टेलीफोन पे बात भी हुई और मैंने उसे दावत भी दी थी कि खुल के सामने आए, लेकिन वो नहीं आया। अच्छा। हाँ, तो मैंने उसको, जैसे आपने अर्ज की थी, मैंने उसको कई दफा कहा कि जरा पब्लिक में आए, जरा सामने आए, ताकि सवाल जवाब हों। तो उसके दावों को जो उसने किए, मैंने अपना पैगाम दे दिया कि वो कहाँ पे गलत है। तो मैं फिर बात कर लेता हूँ आपकी तरफ से, नहीं तो आप अपना मीर फैसल साहब से उसका नंबर ले सकते हैं। और मैं चाहता ये हूँ आपके आप यूरोपियन का भी इंटरव्यू लें जो नबी है, आपका क्या ख्याल है? जाहिद साहब जरूर, ये स्ट्रीम इसीलिए है 3 बजे की स्ट्रीम, मैं लिंक आपको बर वक्त शेयर कर देता हूँ और जिसको मर्जी ले आए। देखिए मैं तो लिंक दे देता हूँ ना, अब लेके आना इन बंदों को, जितने भी दावेदारान है, ये आपका काम है। ठीक है जी। मेरे राब्ते के अंदर, एक मिनट, अब्दुल गफार जंबा को मैं कई दफा मैसेज कर चुका हूँ। मेरा काम है इन लोगों को दावत देना और आपके मद्दे मुकाबल और जितने भी ये एक दूसरे के सब के जितने भी दावेदारान हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना, ताकि हकीकत लोगों के सामने आ सके और लोग आप लोगों की हकीकत से वाकफ हों और पता चल सके। समझ रहे कि नहीं? तो ये मामला है। तो आप कल 3 बजे मिलते हैं जी। मदूद साहब आज क्या बात है? आप उसके बाद जाएं, 1 मिनट का मौका दीजिए फिर जाइए। अच्छा जी, खुदा नहीं सुन लीजिए, 1 मिनट मैं बोल देता हूँ, फिर आप बोल लीजिए। बोल दिए, काफी बोला है। अरे 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, एक बात सुनिए। आप लोगों को मैंने कहा मसीह दज्जाल के सारे निशानात पे डिस्कशन करेंगे, याजूज माजूज पर और दावतुल मिनल अर्ज़ के, तो उसमें क्या हो गया ना जी? ठीक हो गया ना, ये दावतुल अर्ज़ पे निशानात पे कल बात करेंगे ना जी, तो भागे थोड़ी जा रहे हैं, कल बात कल तशरीफ लाइए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो चलें जी, आखिरी गुफ्तगू मैं कर लेता हूँ अब। लो जी, देख लिया आप इन कुत्तों की लड़ाई देख ली, तो ये कुत्तों की लड़ाई जारी है और बड़ा मजा आने वाला है। इन खंजीरों को इन्होंने क्या जनाब, ये खंजीर पुना शुरू किया हुआ ड्रामेबाजियां। मिर्जा कादियानी से ये ड्रामे शुरू हुए तो आज तक ये जारी हैं। मिर्जा कादियानी खुद कहता है मेरे बाद 10,000 और भी खंजीर आएंगे, तो ये खंजीर आ गए हैं, तो ये मरज़ई ईमान क्यों नहीं लेके आते इनके ऊपर? आओ ना सामने मरज़इयो, ओ मरज़इयो, ओए मरज़इयो, आओ ना इनके ऊपर ईमान लेके आओ, सामने आओ मरज़इयो। अब्दुल गफार जंबा किस खोडे के अंदर घुस गए हैं? सामने निकले अब्दुल गफार जंबा, निकलो सामने मरज़इयो, ओए मरज़इयो आओ। ये 10,000 मसीले मसीह नबी रसूल आएंगे, जो तुमने ये नबूवत साज फैक्ट्री कायम की हुई है, सामने आओ मरज़इयो। ये 3 बजे स्ट्रीम रोजाना हुआ करेगी हमारे खत्म नबूवत फोरम के ऊपर। इन कुत्तों की लड़ाई जारी रहेगी, इन कुत्तों को हम बेनकाब करते रहेंगे। जब ये खेल लेंगे, थक जाएंगे, हार जाएंगे, और जो इनमें से जीतेगा ना, तो उसकी फाइनल डिबेट मेरे साथ होगी। हाँ जी हाँ, फिर एंट्री मेरी होगी। अभी मेरी एंट्री नहीं है, अभी तो वन मैन शो है। अभी तो मजा आएगा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
अब मजा ही आ गया भाई, मजा ही आ गया। लड़ो लड़ो कुत्तेओ लड़ो लड़ो, लड़ो लड़ो कुत्तेओ लड़ो लड़ो, लड़ो लड़ो कुत्तेओ लड़ो लड़ो, तुम्हारी यही औकात है कुत्ते दे पुत्र। चलो भाई, अच्छा यार ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, खत्म नबूवत फोरम को, बड़ा मजा आ रहा है, दोस्त बड़े खुश हो रहे हैं। अब बस देखते जाओ बनता क्या है, ये पार्टी तो अभी शुरू हुई है, आगे आगे देखिए होता है क्या। इन्होंने खुद ही लड़ लड़ के मरना है। हाँ, पहले तो ये फैसला करें ना इनमें सच्चा कौन सा है। हाँ, तो फिर बाद में हम हमारी तरफ भी आ जाना कि इस्लाम क्या कहता है। तो इस्लाम तो सबके ऊपर लानत डालता है, खंजीर के बच्चे हो तुम। इस्लाम तो ये कहता है, कुरान ये कहता है, हदीस ये कहती है। हमारा तो एक ही है भाई, दरवाजा बंद हो चुका है। तो तुम लोगों ने जो दावे किए हैं अब साबित भी तो करो ना, तुम लोगों में सच्चा कौन है झूठा कौन है, हमें भी तो पता चले ना। तो चलो भाई दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। और इस वीडियो को शेयर करें यार, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुंचाएं कि कुत्तों की लड़ाई होती है जनाब खत्म नबूवत फोरम के ऊपर 3 बजे दोपहर, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 3 बजे दोपहर। अल्लाह हाफिज़ जी, रब रखा, दुआ को रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।